پارہ آل عمران آیت نمبر 151 کے بعد آیت تلاوت کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے تذکرہ تھا کہ مومنین کی مدد ہم کریں گے اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ اللہ تمہارا مولا اور کارساز ہے، وہی بہترین نصرت کرنے والا۔ اس نصرت کرنے کے بعد کافروں کے دل میں رعب ڈال دیا اور تمہاری مدد کر کے تم کو فتح یاب کر دیا۔ ایک عام دماغوں میں اشکال آتا ہے کہ پھر وحد میں شکست کیوں ہوئی؟ جب وہی مومنین وہاں بھی تھے، وہی مدد وہاں بھی تھی، وہی خیر الناصرین وہاں بھی تھے، وہ مولاکم کا اظہار وہاں کیوں نہیں ہوا؟ وہاں شکست کیوں ہوئی؟ شکست کے اسباب اس آیت میں دو ٹوک لب و لہجے میں پیش کیا گیا۔ اتنا کھرا پن اور اتنا واضح لب و لہجہ اس آیت کا ہے، ایک بار دو بار نہیں، اس کو آپ بار بار پڑھنا، سمجھتے ہوئے پڑھنا۔ 152 نمبر کی آیت۔ اس لب و لہجے کے ساتھ اگر آپ عادی ہو گئے تو قرآن کریم کی بہت سی وہ اہم آیتیں جن کو لوگ ڈر کے مارے بیان ہی نہیں کرتے کہ لوگ کیا سمجھ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہر لہجہ موجود ہے۔ بولنے کا لب و لہجہ، کبھی جلالی کیفیت، کبھی جمالی کیفیت، کبھی چاہت کا اظہار، کبھی غضب کا اظہار، کبھی معافی کا اظہار، کبھی تقاضے اور تمناؤں کا اظہار، مختلف قسم سے کلام اللہ کے اندر نمائش کی گئی ہے۔ ایسی ایسی آیتیں پیش کی گئی ہیں کہ آدمی کے قلب کی صفائی ہو جائے۔ تو آپ غور سے دیکھیں کہ جب اللہ مولا ہے، وہی خیر الناصرین ہے، مومنین کی مدد کرنا اس کی ذمہ ہے۔ کانا حقا علینا نصر المومنین، ہمارے ذمہ ہے ایمان والوں کی نصرت۔ پھر یہ وحد میں شکست کیوں ہوئی؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیا وجہ پیش آ گئی؟ اس زاویے سے آپ سوچتے ہوئے اس آیت کو پڑھیے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا اللہ نے تم سے اپنا وعدہ جبکہ تم ان کو کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ تحسونہم، تحسونا جمع کا صیغہ ہے، اس کا مادہ حسہ، اور حسہ کے معنی آتے ہیں جیسے فصل پک جاتی ہے اور ہنسیا لے کے کسان کاٹتا ہے۔ تم ایسا کافروں کو کاٹ رہے تھے۔ جب تم کافروں کو کاٹ رہے تھے وحد کے موقع پر اور ان کو بھگدڑ مچی، اس موقع پر گویا تم سے اللہ نے وعدہ اپنا پورا کر دیا، مدد کا وعدہ پورا ہو گیا، تم غالب ہو گئے، وہ مغلوب ہو گئے، وعدہ تو پورا ہو گیا۔ پانسا کیوں پلٹ گیا؟ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم بزدل ہوئے۔ فشلا کے معنی نامرد ہونا، مراد ہے پاؤں کا پھسل جانا، جگہ سے ہٹ جانا۔ حتی اذا فشلتم، جب تم پھسل گئے۔ فشلا کسی مقام پر قائم نہ رہنا، ثابت قدم نہ رہنا، اس سے اشارہ ہے اس لفظ کی طرف کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا یہاں سے ہٹنا نہیں۔ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کے آنے کا ایک راستہ ہے، یہ درہ ہے، 50 تیر انداز، یہاں سے ہٹنا نہیں۔ یہاں سے مسلمانوں کے خلاف دشمن پیچھے سے آ سکتا ہے، پیچھے ہمارے کوہ وحد ہے، لیکن ایک پتلا سا راستہ جسے درہ کہتے ہیں، وہاں سے کافر آ سکتا ہے، یہاں سے نہیں ہٹنا۔ فتح ہو یا شکست، کسی بھی حال میں یہاں سے نہیں ہٹنا، یہ واضح ارشاد تھا۔ اس ایک حکم کی خلاف ورزی عمدن نہیں کیا، مخالفت کرنے کی نیت سے نہیں کیا، بلکہ اجتہاد کیا کہ مقصد تھا فتح حاصل کرنا، وہ تو حاصل ہو گئی، نبی کا منشا پورا ہو گیا، اس لیے اب ہٹنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آیت کے الفاظ دیکھو، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم پھسل گئے، نامردی دکھا دیے۔ وتنازعتم فی الامر، اور تنازع کے معنی جھگڑا ہوا تم میں، فی الامر معاملے میں، کسی نے کہا ٹھہر جاؤ مت جاؤ، کسی نے کہا اب تو مقصد پورا ہوا جانا چاہیے، یہ تنازع ہے۔ فی الامر کے معنی معاملے میں، جمنا ہے کہ ہٹنا ہے، جانا ہے کہ رکنا ہے۔ 50 میں سے 15 شہید ہو گئے اور 35 وہاں سے چلے گئے، یہ ہے تنازع۔ وعصیتم، یہ لفظ کو آپ اگر تولیں گے لغت کی ترازو میں، وعصیتم عین صاد یا عصا یاسی، عصیان کے معنی نافرمانی۔ قرآن کریم میں یہ لفظ کہاں استعمال ہوا؟ دیکھو، وعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه فغوى، سورہ طه 16۔ آدم نے رب کی خلاف ورزی کی جب جنت کا درخت کھا لیا جو ممنوع تھا، وہاں لفظ عصا آیا ہے۔ قرآن کریم کا یہ لفظ آتا ہے بظاہر عمل کی خلاف ورزی ہوئی لیکن دل میں خلاف ورزی کا ارادہ نہیں تھا، جیسے خود قرآن نے کہا ہے فنسي آدم ولم نجد له عزما، آدم بھول گئے، ان میں عزم نہیں تھا گناہ کرنے کا، ارادہ ان کے قلب میں نہیں تھا۔ نسی آدم، بھول گئے آدم، ولم نجد له عزما، ہم نے نہیں پایا کہ انہوں نے عزم کیا خلاف ورزی کرنے کا۔ تمہارا کیا ہوا؟ صحابہ کرام کے وہم و گمان نہیں تھا کہ نبی کے اس خلاف ورزی کی وجہ سے پانسا پلٹ جائے گا، اس ایک بات میں ادنا اجتہادی خطا ہونے کی بنا پر ہماری یہ فتح شکست میں تبدیل ہو جائے گی، یہ وہم و گمان نہیں تھا۔ یہ ہے وعصیتم، اور نافرمانی کی تم نے، من بعد ما اراکم، بعد اس کے جو تم کو دکھلا دیا۔ کیا دکھلا دیا؟ ما تحبون، جس کو تم چاہتے تھے۔ جب یہ آیت کے الفاظ پڑھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں اس آیت کے پڑھنے سے پہلے تک ہمیں خبر نہیں تھی کہ ہم میں کوئی دنیا چاہتا بھی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہاں کچھ لوگوں میں دنیا کی چاہت ہے، خبر تک نہیں تھی ہم میں سے کسی کو، قلب میں کیا ہے کسی کیسے معلوم؟ اللہ نے اس کو واضح کیا، ما تحبون، کیا تم چاہتے تھے؟ فتح چاہتے تھے، مال غنیمت چاہتے تھے، غلبہ چاہتے تھے، یہ سب تم کو دکھا دیا۔ اور آگے سنو کتنا واضح لفظ ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے بعض آخرت چاہتے تھے۔ آخرت چاہنے کا مطلب شہادت چاہتے تھے، اور دنیا چاہنے کا مطلب فتح ہو کر مال غنیمت چاہتے تھے۔ یہ سمجھو، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں۔ دنیا حاصل کرنا اگر معیوب ہوتا تو یہ صحابہ کے ساتھ مخاطب ہو کر ایسا نہ کہا جاتا۔ صحابہ کرام تو اللہ کے پسندیدہ افراد ہیں جو نبی کی صحبت کے لائق اللہ نے تیار کیا تھا، جنہوں نے فاقہ کر کے مشقت کر کے دنیا کو چھوڑ کے نبی کی صحبت میں اختیار کیا تھا، جن کے قلب کا امتحان اللہ نے لیا، تقوی میں امتحان لیا، سب کو پاس کیا اور سب کو رضی اللہ کا خطاب دیا، جنت کا وعدہ کیا، کوئی معمولی چیز نہیں، ایک ایک صحابی سے وعدہ ہے۔ ان میں سے بعض دنیا چاہتے تھے یعنی فتح اور مال غنیمت، اور بعض آخرت چاہتے تھے یعنی شہادت چاہتے تھے۔ چنانچہ 15 شہید ہوئے، یہ مراد ہے تربیت الاخرہ سے، اور 35 وہاں سے ہٹ کر چلے گئے جہاں پر مال غنیمت جمع کیا جا رہا تھا۔ یہ پہلا جملہ ہے، بس یہ ہے اصل مسئلہ۔ اس کے بعد پاسا پلٹ گیا،
ثم صرفکم عنہم پھر پھیر دیا تم کو ان سے تاکہ تم کو آزمائش شروع ہو گئی. کبھی غور سے سوچو, ایک حکم نبی کا اجتہاداً ترک ہوا تو امت پر آزمائش آئی. آج ہم اپنے نبی کا جان بوجھ کر, زبان سے نہ کہیں جان بوجھ کر, لیکن حقیقت میں جان بوجھ کر ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس وقت فضول خرچی کر رہے ہیں. یہ نبی کا حکم, اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے, آمدن کر رہے ہیں. یہ ایک نہیں, اس طرح ہزاروں ایسے مسائل ہیں کہ ہم آمدن خلاف ورزی کرتے ہیں. یہاں دیکھو, ایک حکم میں اجتہادی خطا ہوئی تو پانسا پڑ گیا, ابتلا شروع ہو گئی. لیبتلیکم, تاکہ تم کو آزمائے. ثم صرفکم عنہم, اللہ تعالیٰ نے تم کو پھیر دیا ان سے. یہ سب کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے نفس میں جو بات پیدا ہوتی ہے, خیالات, ان کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور تحقیق تم کو اللہ نے معاف کر دیا. ابھی آیت ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ معافی کا اعلان فرما دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہیں, ان کا علم ازلی, وہ علیم اور خبیر اور بصیر, وہ علیم بذات الصدور, وہ آنکھوں کے اور قلب کے احوال سے واقف. معلوم تھا کچھ لوگ متفکر پیدا ہوں گے اور صحابہ کرام کی ان باتوں کو لے کر ان پہ تنقید کریں گے, ان پہ اعتراض کریں گے اور کہیں گے ہم کو حق تنقید حاصل ہے, برائی کو برا کہنے میں کیا حرج ہے, اور جو ہوا واقعہ اس کو بیان کرنے میں کیا تعامل ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے معاف کیا, تم کون اعتراض کرنے والے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ نے تم سے معاف کر دیا. عفا یعفو, مٹا دینا, محو کر دینا, ریکارڈ سے حذف کر دینا. عفا عنکم, تم سے اللہ نے معاف کر دیا. اب کسی حال میں گنجائش نہیں ہے کہ تم ان واقعات کو اٹھا کر ان کی کمزوریوں کو بیان کرو. رب فرما دیا اللہ نے. ایک مقام پہ فرمایا اذکروا محاسن موتاکم, جو دنیا سے چلے گئے, یہ حدیث ترمذی کی ہے, جو دنیا سے چلے گئے اگر ان کے بارے میں تمہیں کچھ بولنا ہے تو صرف ان کی اچھائیاں بیان کرو, برائیاں بیان کرنے کا حق نہیں ہے. ختم. کیوں؟ اس کی علت کیا ہے؟ کہا اگر تم برائیاں بیان کرو گے اس وجہ سے کہ ان میں حقیقت میں برائیاں تھیں, اصلاح کرنا چاہتے ہو, اصلاح کرنے کا وقت نہیں ان کے لیے. محض اس واسطے تنقید کرتے ہو کہ برائیاں ہم بیان کریں تاکہ لوگ ایسی غلطی نہ کریں. اگر یہ مقصد ہے کہ لوگ ایسی غلطی نہ کریں تو اس کے لیے آپ کسی کی طرف منسوب کر کے بیان کرنے کے بجائے مطلب بیان کرو تاکہ لوگ ایسی غلطی نہ کریں. ورنہ کیا ہوگا, ان کی اصلاح نہیں ہوگی, اس تنقید سے ان کی تحقیر ہوگی. اور صحابی کی تحقیر کرنا اپنے نبی کی توہین کرنے کے برابر ہے کہ جو نبی کے لائق منتخب کیا اللہ نے, تم ان پہ اچھلتے ہو کچھ. اس لیے اللہ کے حسن انتخاب پر بھی حرف آئے گا. اس لیے اللہ نے کہا واضح طور پر وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ معاف کر چکا. اور آگے کیا فرمایا وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اللہ بڑے فضل والے ہیں ایمان والوں پر. اور ایمان والوں سے اس زمانے میں مراد کون تھے؟ صحابہ. مومن تو ہم بھی ہیں, لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی ہے 152 نمبر کی آیت, تو مومنین سے مراد کون تھے؟ صرف صحابی. تابعین بھی موجود نہیں تھے, سب صحابی. تو صحابی کے حق میں اللہ فرماتے ہیں واللہ ذو فضل, اللہ بڑے فضل والے ہیں صحابی کے بارے میں. اسی لیے اپنے فضل کا اظہار یوں فرمایا نبی کی زبان سے, سن چکے ہیں آپ, دل چاہتا ہے بار بار سناؤں تاکہ یاد ہو جائے. جب حضرت عمر نے اجازت چاہا حضرت حاتب ابن ابی بلتہ کی گردن مارنے کے لیے, تو حضور نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے فرمایا عمر, جانتے ہو یہ بدری صحابی ہیں اور ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے یہ معلوم ہے تم قد غفرت لکم, تمہاری مغفرت میں نے کر دیا, تم جو چاہے کر لو. اس شان کے صحابہ کرام ہیں. یہ ہے اللہ کا فضل ان صحابہ کے اوپر جن کو اللہ نے مغفرت کر دیا ہو اور جن سے اعلان کر دیا ہو یہ معلوم ہے. ان صحابہ پر ہمارے اعتراض کرنے سے کیا ہونے والا ہے؟ ہاں, ہمارا ہی نام عمل سیاہ ہونے والا ہے. ان کی شان میں کمی نہیں ہوگی. اس لیے کف لسان بہتر ہے, زبان کو روک کے بولنا بہتر ہے. اس پوری اللہ کا وعدہ سچ دکھایا اللہ نے, اور آج بھی اپنے وعدے پر قائم ہیں, اور جب بھی ایسا موقع آئے گا تو انشاءاللہ وعدہ پورا فرمائیں گے. ایک لگ سکتا ہے آج ہزاروں غلطیوں کے باوجود ہم امید رکھے بیٹھے ہیں کہ پاسا ہمارے حق میں آئے, نہیں آ سکتا. ہم اپنی اصلاح جب تک نہیں کریں گے ہمارے حق میں مسئلہ. اسے دنیا کا چاہنا, دنیا کا ارادہ کرنا معیوب نہیں ہے. دنیا چاہنا برائی نہیں ہے, لیکن دنیا کی ہرس اتنی غالب آ جائے کہ آخرت بھول جائے, اللہ اور صحابہ کی عظمت اتنا زیادہ انہماک پیدا ہو جائے. تیسری بات معلوم ہوئی, گناہ سے آزمائش شروع ہوتی ہے. کبھی بھی چھوٹی سی غلطی ہو تو آزمائش شروع ہو جاتی ہے. ان تمام باتوں پر ایک حدیث کافی ہے. آقا فرماتے ہیں ان من جزاء الحسنات الحسنۃ بعدها وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها, نیکیوں کا نقد انعام یہ ہے کہ مزید نیکیوں کی توفیق ملتی ہے, اور برائی کا نقد وبال یہ ہے کہ مزید برائیوں کی توفیق ہوتی ہے. ایک برائی سے آگے برائی والے کھل جاتے ہیں. یہ سب ہمیں سائنس سے معلوم ہوا. اب یہ قصہ ختم نہیں ہوا, اس سے آگے چلتے ہیں. ابھی اذ تصعدون ولا تلوون علی احد, جب تم چڑھتے چلے جا رہے تھے اوپر پہاڑی کی طرف, ولا تلوون, اور مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے, علی احد, کسی پر. کون پکار رہا ہے, کس کی آواز آ رہی ہے؟ یہ کب کا واقعہ ہے؟ احد کا. ابھی چل رہا سلسلہ. شاید کوئی حدیث میں حدیث آئی تھی کہ شیطان نے ایک آواز لگایا, ان محمدن قد قتل. یہ الفاظ نقل کیا بخاری میں. شیطان نے آواز لگائی ان محمدن قد قتل صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ, بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. یہ اعلان کیا. یہ کب ہوا؟ جب آپ کے سر اقدس پر خود کی کڑیاں چبھ گئیں اور آپ کا دانت زخمی ہوا اور خون ٹپکنا شروع ہوا, ابن قیم کا پتھر لگ گیا اور آپ بیٹھ گئے. آپ لوگوں کو نظر نہ آئے اور یہ اعلان سن کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعتاً آپ نظر تو نہیں آ رہے میدان میں. ہو نہ ہو یہ بات صحیح ہے. اب کس کی خاطر لڑیں, کس کی خاطر مریں, کس کی خاطر آگے بڑھیں, کس کی چھاؤں میں رہیں؟ اس لیے حواس باختہ ہو کر جو کوئی دائیں تھا, بائیں تھا, نیچے تھا, اوپر تھا, سب چل پڑے. یہ ہے جملہ اذ تصعدون, جب تم چڑھتے چلے جا رہے تھے, ولا تلوون, اور مڑتے بھی نہ تھے, علی احد, کسی پر, والرسول يدعوكم في اخراكم, والرسول يدعوكم في اخراكم, اور رسول تم کو پکارے جا رہے تھے تمہارے پیچھے سے. کیا منظر ہوگا آج ہم کتنی چھاؤں میں ہیں, کتنے مزے میں ہیں, کتنے تعیشات میں ہیں. یہ اللہ کے رسول زخمی حالت میں میدان کارزار میں اپنے چاہنے والوں کو پکار رہے ہیں, الیہ عباد اللہ, میرے طرف آؤ اللہ کے بندو, الیہ عباد اللہ. مگر یہ ہلکی آواز زخموں سے چور, دانت سے خون ٹپک رہا ہے اور خود کی کڑیاں سر اقدس کو زخمی کر چکی ہیں. یہ آواز لوگوں تک نہیں پہنچ رہی. صحابہ اپنے محبوب کے نہ پانے کی وجہ سے بے حواس ہو کر چلے جا رہے ہیں. اس عالم میں افراتفری ہوتی ہے. ادھر 35,000 ہٹ چکے ہیں اور 15 شہید ہو چکے ہیں, اور خالد بن ولید کی سرکردگی میں کافروں کا لشکر پیچھے سے آ چکا ہے. پیچھے سے بھی حملہ, آگے سے بھی حملہ, اور جو دائیں بائیں سے چڑھے جا رہے تھے. اس منظر میں افراتفری ہوئی اور پاسا پلٹ چکا تھا.
والرسول يدعوكم اور رسول تم کو پکارے جا رہے تھے فی اخراکم تمہارے پچھلے حصے سے فاصابکم غما پھر تم کو غم پہنچا فاصابکم غما غم تم کو غم پہنچا بغم غم کے عوض میں اللہ اکبر کیا عدل ہے اور کیا فیصلہ ہے غم بغم غم پہنچا غم کے عوض میں تم نے نبی کو غم پہنچایا زیرو دانستہ نہیں جان بوجھ کر نہیں لیکن زخم تو پہنچا غم تو پہنچا کہ میں پکارتا ہوں لوگ جا رہے ہیں نظر نہ آنے کی وجہ سے ہی صحیح شیطان کے اس اعلان کرنے کی وجہ سے صحیح بدگمانی کی وجہ سے صحیح لیکن غم پہنچا اس غم کے عوض میں اللہ نے تم کو بھی غم پہنچایا غم بغم حساب لکھئی تاکہ لا تحزنوا ولا ما فاتکم تم غمگین نہ ہو اس چیز پر جو تم سے فوت ہو گئی کیا فوت ہو گئی فتح فوت ہو گئی مال غنیمت فوت ہو گیا تمہاری جو غلبے کی کیفیت تھی تمہاری جو پوزیشن تھی یہ سب ختم ہو گئی تم کو اس پر غم نہ ہو کہ تم نے غم کا سبب پیدا کیا ہے ولا ما اصابکم اور وہ چیز جو تم کو پہنچی ہے یعنی غم اور زخم اتنے زخم پہنچے 70 صحابہ شہید ہوئے 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ شہادت صرف شہادت کی حد تک ہے پہلے زخموں سے چور ہوئے کتنا زخموں سے چور ہوئے اس پر عجیب و غریب واقعہ لکھا شارح نے بخاری جب بیان کرتے اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ کچھ دور جانے کے بعد احساس ہوا ابو سفیان کو کہ ہم تو جیتے ہوئے مارکے کو چھوڑ کے آئے ختم کر کے آنا چاہیے تھا لیکن اللہ کی طرف سے وہ روک چھا گیا کہ وہ آگے نہ بڑھ سکے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع پا کر لوگوں سے کہا ابھی اسی وقت تم کو ان کا تعاقب کرنا ہے کون ہے تم میں سے آگے بڑھنے والا صحابہ کرام زخمی ہیں شکست خوردہ ہیں مجروح ہیں 70 شہید ہو چکے ہیں ان کو دفن کرنا ہے اس کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان آتا ہے کہ تم میں کون ہے آگے بڑھنے والا تو صاحب مجروح صحابہ تیار تھے ہم ہیں حاضر تعاقب کرنے کے لیے چنانچہ تعاقب میں نکلے صحابہ ایک مقام ہے وہاں سے آگے حمراء الاسد وہاں تک پہنچ گئے جب وہاں تک پہنچے تو اطلاع پہنچ گئی ادھر کیا اطلاع پہنچی ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله یہ آیت اسی سمجھ آ رہی ہے آگے آیت آ رہی ہے انشاءاللہ ادھر لوگوں نے اطلاع کر دیا کافروں کو اللہ نے مرعوب کر دیا وہ ان کی ہمتیں پست ہو گئی وہاں سے آگے بڑھ گئے یہ ساری چیزوں کی تفصیلات ہے ولا ما اصابکم میں جو تم کو تکلیف پہنچی زخم پہنچا یہ سب آپس کی گتھیاں سلجھانے کے واسطے اللہ تعالیٰ سے بے خبر نہیں ہے واللہ خبیر بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خبردار ہے سب معلوم ہے صحابہ کرام نے اس مارکے کے بعد اب یہ خوف کا عالم ہے کہیں واپس نہ جائیں وہ قصہ اسی ضمن میں سنایا تھا میں آپ کو سب صحابہ سمٹ کر پہاڑ کی چوٹی میں ایک غار کے پاس چھپ گئے اور باہر سے آواز آئی ابو سفیان کی کیا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مگر آواز نہیں دی گئی کیا تم میں ابو بکر ہیں آواز نہیں دی گئی کیا تم میں عمر ہیں آواز نہیں دی گئی ساری آواز کو چھپا کر رکھا گیا کیوں حکمت اسے کہتے ہیں وقت کا تقاضا اسے کہتے ہیں اپنے لیے حالات جب ناموافق ہوں تو یہ اصول ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کے بعد ابو سفیان کی آواز آتی سب ختم ہو گئے کوئی باقی نہیں ہے جناب عمر کے دل میں اوپر رہا تھا کہ شہادت ملے یا نہ ملے اب خاموش نہیں بیٹھنا ہے اللہ کے نبی اجازت دیجیے جواب دینا ہے مجھے اس کا پھر ادھر سے آواز آتی ہے لنا عزا ولا عزا لکم ہمارے لیے عزا ہے تمہارے پاس عزا بت نہیں ہے اس لیے تم سب ختم کر دیے گئے جب اللہ کے مقابل بت کی تعریف کی گئی اور اللہ اکبر کے بجائے عزا اور حبل کی تعریف کی گئی تو اللہ کے نبی کے جلال میں اضافہ ایسا ہوا آپ نے کہا اب جواب میں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا کاساز ہے تمہارا کوئی کاساز نہیں ہے یہ سب مکالمہ کے بعد ان کی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ جائیں حالانکہ فتح یاب ہو کے جا رہے ہیں خائب بخار سے جا رہے ہیں ناکام جا رہے ہیں واپس لوٹ کے جا رہے ہیں دیکھو اگلی آیت ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ پھر نازل کیا تم پر ان تمام غموں کے پیچھے امن من بعد الغم امانۃ امن ہم نے نازل کیا غم کے بعد امن اسی میدان کارزار میں ہیں اور نیند آ رہی ہے اونگ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے اونگنا آسان ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے پنکھا چل رہا ہے ٹیکا لگا ہوا ہے سو یہاں سونا آسان ہے لیکن میدان کارزار میں جسم زخمی ہے خون بہ رہا ہے نبی کے دانتوں سے خون ٹپک رہا ہے اور ایسے ماحول میں کہ دشمن فتح یاب ہو چکا ہے پلٹ کے آ سکتا ہے ایسے ماحول میں نیند تاریخ کیا اللہ نے امانتن کیسا امن تھا نعاسن نعاس کے معنی اونگ روایت میں ہے صحابہ کے ہاتھوں سے تلوار پھر گر جاتی اٹھاتے پھر گر جاتی اٹھاتے پھر گر جاتی یہ تلوار کیوں گر جاتی اتنا سکون تھا کہ نیند کا اونگ کا ایسا غلبہ تھا یغشا ڈھانپے جا رہی تھی یغشا یغشا کے معنی ڈھانپ دینا غشی کو غشی کیوں کہتے ہیں کہ سارے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے آدمی کو وجود کی خبر نہیں ہوتی ہے تو نعاسن یغشا ڈھانپ رہی تھی وہ اونگ طائفۃ منکم تم میں سے ایک طبقے کو ایک طبقہ کون ہے خالص مسلمانوں کا خالص ایمان والوں کا اس میں کچھ لوگ مکسچر آ رہے تھے مکسچر منافق وہ کیوں آئے تھے ان کو لڑنا نہیں تھا وہ تو آئے تھے مال غنیمت کے لیے بدر میں جیتے تھے نا چلو یہاں بھی جیتیں گے کچھ ملے گا یہاں بھی یہ منافق وہاں سے لگے ہیں ساتھ میں ان کا حال کون بیان کرتا ہے وطائفتun قد اهمتهم انفسهم اور ایک جماعت تھی کہ ان کو فکر لگی تھی ان کے اپنے جانوں کی یظنون باللہ گمان رکھتے تھے اللہ کے ساتھ غیر الحق ناحق گمان ظن الجاہلیہ زمانے جاہلیت کا گمان زمانے جاہلیت کا گمان رکھتے تھے معلوم یہ ہوا زمانے جاہلیت کا عقیدہ باطل ہے اللہ کے ساتھ ناحق عقیدہ باطل ہے اللہ سے بدگمان ہونا باطل ہے اللہ کے بندوں میں نبیوں کے ساتھ مارکے میں لا کر اپنے جان کی فکر رکھنا یہ باطل ہے ہمیں ہمیشہ اعلاء کلمت اللہ کی فکر رکھنا یہاں حدیث سناتا ہوں بخاری میں موجود ہے اس صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے ایک شخص لڑتا ہے تاکہ اس کو مال غنیمت آئے ایک لڑتا ہے تاکہ اس کی بہادری کے چرچے ہوں ایک لڑتا ہے تاکہ اس کو لوگ کہیں کہ کیا کام کیا اسے صفوں کے صفحے صاف کر دیا اور ایک وہ لڑتا ہے جو اپنے وجود کی فکر نہیں رکھتا وہ اللہ کے دین کے غلبے کی خاطر لڑتا ہے آقا نے فرمایا من قاتل فی سبیل اللہ لتکون کلمۃ اللہ هي العلیٰ جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر لڑتا ہے بس یہ ہے مجاہد فی سبیل اللہ اب دیکھیے آپ ان منافقوں میں سے تقریباً 300 آدمی لوٹ گئے تھے 300 عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین یہ بہانہ بنا کے یہاں سے لوٹ جا رہا ہے اس کے الفاظ نقل کیا قرآن نے اسی موقع پر یقولون وہ کہتے ہیں حل لنا من الامر من شیء یہ جملہ مقولہ ہے اسی مقولہ پر نقل کیا اللہ نے حل لنا کیا ہے ہمارے لیے من الامر اختیارات میں سے من شیء کچھ بھی مراد یہ تھی منافقین نے کہا تھا جنگ مدینے کے اندر ہونا چاہیے باہر نکل کے ہم نہیں لڑیں گے لیکن صحابہ کا اصرار تھا جو موجود نہیں تھے بدر میں کہ ہم لڑیں گے باہر نکل کے منافقین کی بات بظاہر نہیں مانی گئی اس واسطے کہتے ہیں یقولون
هل لنا من الامر من شيء، کیا ہمارے واسطے کچھ بھی معاملے میں اختیار ہے؟ ہماری بات تو نہیں مانی گئی، لہذا ہم چلے. یہ 300 وہاں سے غائب ہو گئے. اختیارات کی بات چلی، من الامر کی بات چلی، تو اللہ جواب میں کہلواتے ہیں قل، کہہ دو ان سے سری اعلان کر دو، ان الامر کلہ للہ. یہ آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا. ان الامر کلہ للہ، کہہ دو بے شک تمام امر، تمام حکم، سب کا سب اللہ کے لیے ہے، اس میں کسی کا کوئی حکم نہیں چلنے والا. جو اللہ چاہیں ان کا گھر ہے، زمین و آسمان میں ان کی ملکیت ہے، وہ جو چاہیں کریں. ان الامر کلہ للہ. یہاں تک کہہ کر ان منافقین کے دل میں جو کینہ بھرا ہوا تھا، پیپ اور مواد، قرآن نے اسے واضح کر دیا. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپاتے ہیں اپنے جیوں میں وہ باتیں جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات مانی نہیں گئی، اس واسطے واپس جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے یہ بزدل دنیا کی خاطر آئے تھے، اس واسطے واپس جا رہے ہیں. ان کو شہادت نہیں چاہیے، یہ الہ کلمۃ اللہ ان کو نہیں چاہیے، نبی کی محبت ان کے دل میں نہیں ہے، اس واسطے واپس جا رہے ہیں. تو زبان سے ایک کہتے ہیں اور دل میں ایک رکھتے ہیں. یہاں سے ثابت ہوا اگر کسی کی زبان اس کے قلب کی ترجمان نہیں ہے تو اسی سب میں شامل ہے، اسی سب میں شامل ہے. اس لیے زبان سے وہی بات کہو جو دل میں ہو، زبان سے دوسری بات کہنا اور دل میں دوسری بات رکھنا یہ منافقین کا شیوا ہے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ها هنا، کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارے لیے کچھ بھی معاملے میں اختیار تو ہم یہاں پر نہ مارے جاتے. ما قتلنا ها هنا، ها هنا مانے اس جگہ، اس میدان کارزار میں ہم نہ مارے جاتے. یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ وہ 70 صحابہ جو شہید ہوئے وہ مسلمان تھے، یہ بظاہر مسلمان تھے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہم یہاں نہ مارے جاتے. ان کا یہ عقیدہ باطل کیا اللہ نے اور کہا دیکھو جب موت کا وقت آئے گا تو تم دروازے کھول کے گھر سے نکل پڑو گے. اگر تم کسی محل میں مقید ہو، کسی برج میں قید میں ہو، کسی بڑے سے بڑے اونچے مقام میں ہو، جب موت کا وقت آئے گا تو دروازہ کھول کے تم باہر آؤ گے. قل، کہہ دو لو کنتم فی بیوتکم، اگر ہو تم اپنے اپنے گھروں میں، بیوت بیت کی جمع ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت کی جمع بیوت، اپنے اپنے گھروں میں ہو، لبرزا تو نکل پڑو گے. براز کہتے ہیں اس مادے کو جو پیٹ سے نکل جاتا ہے، بولو براز بولتے ہیں اردو میں اس کو. تو برزا کے معنی نکل پڑنا، میدان کارزار میں آنے کو بھی برز کہتے ہیں. ابراہیم کے الفاظ ہیں وہ برزوا للہ الواحد القہار، سب نکل پڑیں گے اللہ کے سامنے. تو برزا کے معنی نکل پڑو گے. الذین کتب علیہم القتل، جن پر لکھا جا چکا ہے قتل ہونا، کہاں نکلیں گے؟ الی مضاجعہم، اپنے اپنے مقتل کی طرف، اپنے اپنے مسجع کی طرف، اپنے اپنے پچھاڑے جانے کی طرف، جہاں جس جگہ پہ جن کو مارا جانا ہے وہاں پر نکل پڑیں گے. آپ کو حیرت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جتنے کافر مرے تھے ان کے مرنے کی جگہوں کی نشاندہی پہلے کر دیا تھا. اس مقام پہ فلاں مرے گا، اس مقام پہ فلاں مرے گا. یہ ایک ایک نشاندہی کرنے کے بعد نبوت کی نگاہوں سے دیکھا کہ فلاں کافر کہاں مرے گا، فلاں آدمی کیسے مرے گا. اس آیت پر یقین کرو، ساری آیتوں پر یقین کرنا ہے، مگر ایسے مقامات سے عقیدہ بنتا ہے. گھروں میں بند ہیں، دروازے میں قفل لگا ہوا ہے، لیکن جب موت آئے گی تو چوہا کیسے باہر آتا مرنے کے لیے؟ یاد ہے چوہا کھاتا ہے بسکٹ کمرے میں، لیکن مرنے کے واسطے باہر نکلتا ہے، چاہے کتنا ہی عیش میں ہو. جب وقت آئے گا مرنے کا، الی مضاجعہم، اپنے مسجع کی طرف تمہیں نکلنا ہی پڑے گا. یہاں رک کر پھر سناتا ہوں خالد بن ولید کو، جناب خالد بن ولید کا واقعہ جو آپ بارہا سن چکے ہیں، پھر سنو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. وہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ بزدلوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. خالد بن ولید ہر مقام پر میمنہ میں تھے، آگے تھے مقابلہ کرنے میں. جسم کے ہر حصے پر زخم لگا ہوا ہے، لیکن خالد کو شہادت مقدر نہیں تھی. بستر پہ اونٹ کی طرح مر رہا ہوں، پسند نہیں ہے بستر پہ مرنا، لیکن نہیں ہے شہادت تو کیا کریں گے. معلوم یہ ہوا جہاں جس کی موت مقدر ہے وہیں مرے گا. وَلْيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ اللہ آزمائش میں ڈالے ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، وَلْيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ صاف کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. کیا مطلب ہوا؟ دل میں جو خیالات ہیں ان کا ابتلا اور آزمائش، اور دل میں جو خرابیاں ہیں ان کی دھلائی اور صفائی. آپ کو معلوم ہے جنت میں جانے والے داخل ہوں گے تو کسی کے قلب میں کینہ نہیں رہے گا، بغض نہیں رہے گا، حسد نہیں رہے گا، کبر نہیں رہے گا، ایک دوسرے کے ساتھ خرچ نہیں رہے گی، سب کے دل صاف ہوں گے. جنتی ایک دوسرے کو دیکھ کر چہرہ نہیں پھیر لیں گے، ارے آ گیا اس کی شکل کہاں سے آئی صبح صبح، دیکھ کے نفرت کا اظہار نہیں. جتنے صحابی اور جتنے مومنین اور جتنے اللہ کے گھر میں جائیں گے وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ باہم بھائی بھائی. ان کے دل میں کینہ نہیں ہوگا، غل و غش نہیں ہوگی، کھوٹ نہیں ہوگا، سب پاک اور صاف ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آزمائش کے لیے تمہارے باطن کی بات کی آزمائش کرے، یعنی دل میں جو باتیں ہیں ان کی آزمائش، اور دلوں کی صفائی کرے. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ جانتے ہیں جو سینوں میں موجود ہے. صفائی کے قابل سمجھا تو دل کی صفائی کر دیا. معلوم یہ ہوا دل وہ شے ہے جس کی صفائی کرنا پڑے گا. یہاں ہے وَلْيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، قلوب میں جو کچھ ہے اس کی صفائی، تطہیر. ہم سمجھتے ہیں دل میں کیا صفائی؟ جب تک ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے تب تک کہاں جائیں گے ساتھ کے پاس؟ جب خون جمے گا اور کہیں گے جان کے لالے پڑ گئے، اب جائیں گے لاکھ روپیہ لے کر، لے لو دل صاف کر دو. اگر دل کو پہلے صاف کر لیا ہوتا تو یہ نوبت ہی نہیں آتی. آپ کو حیرت ہوگی اور تعجب ہوگا، لیکن حدیث سناتا ہوں میں آپ کو. اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، ہر چیز کی صفائی کا ایک سائیکل ہوتا ہے. تلائی کرنا، دھلائی کرنا، صفائی کرنا. کپڑا گندا ہوا صابن لگاتے، برتن گندا ہوا تو برتن کو صاف کرتے، اور شادی خانے کے بڑے دیگچے خراب ہوئے تو اس میں بھی کلائی کرتے. ہر چیز صفائی ہوتی. لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دل کی صفائی کا سائیکل اللہ کی یاد ہے. جتنا اللہ کی یاد کریں گے دل انشاءاللہ چلتا رہے گا. دل چلتا کیسے؟ کوئی انجن ہے اس میں؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے چلتا. روح کیا چیز ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہا تو روح رب کا حکم ہے. حکم ہے تو دل چلتا ہے، اور دل چلتا ہے تو نظام پورا چلتا ہے. حکم ہوا اسٹاپ، ٹھہر جاتا، ختم. تو حکم رب سے چلتا ہے اور کوئی چیز کے اندر نہیں ہے. تو جب رب 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 کرتے جائیں گے تو یہ پسٹن تیز ہوتا رہے گا، سکون ہوگا. اصل مالک سے متوجہ ہو کے اور طاقت دیتا جا رہا ہے.
اللہ کی یاد کرو. دل دیا ہے حق نے تخم عشق بونے کے لیے اور آنکھ دی ہے رب نے ساری عمر رونے کے لیے. گناہوں پر رونا اور اپنے رب کو یاد کرتے رہنا. جو بندہ رب کو یاد کرتا رہے گا اس کا دل انشاءاللہ صاف ستھرا رہے گا. اور بھی کچھ شرائط ہیں. دل سے اللہ کو یاد کر رہا ہے اور زبان سے جھوٹ جاری ہے. تو جس زبان سے اللہ کی یاد ہو اسی زبان سے غیبت اور تہمت ہو, اسی سے جھوٹ ہو, اسی سے وعدہ خلافی ہو, نہیں چلنے والی ہے. نماز بھی پڑھیں گے وضو بھی نہیں رہے گا تو کہاں سے ہوتا کام. جب طہارت ہوگی تو نماز ہوگی, طہارت نہیں تو نماز نہیں. تو اپنے قلب سے اللہ کی یاد اور زبان سے اللہ کی یاد کب ہوگی؟ جب قلب میں شرک نہ ہو اور زبان پر جھوٹ تہمت غیبت نہ ہو. یہ بھی جاری وہ بھی جاری نہیں چلتا ہی نہیں. اقبال نے کہا تھا پاک رکھ اپنی زبان, پاک رکھ اپنی زبان, تلمیذ رحمانی ہے تو. الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا ہے تو ہم کس کے بندے ہوئے؟ اللہ کے. اور تلمیذ کس کے ہوئے؟ اللہ کے. پاک رکھ اپنی زبان, تلمیذ رحمانی ہے تو, ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو. صدائیں لگا رہے ہیں لوگ سب بے آبرو ہو کے. کیوں نہیں سن رہا اللہ؟ کیونکہ زبان سے جھوٹ بھی جاری ہے, وعدہ خلافی جاری ہے, عقل حلال نہیں ہے, عقل حرام شروع ہو چکا ہے. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قلب کو جب صاف کرو تو زبان کو بھی پاک رکھو. جب زبان اور قلب میں مناسبت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ صدائیں ہماری پہنچیں گی اور عرش اعظم سے اجابت قبولیت اتر پڑے گی. بہت اہم ٹکڑا ہے. واللہ علیم بذات الصدور ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. یہاں سے اشارہ ہے صراحتاً ان لوگوں کا جیسے ہی مٹبھیڑ ہوئی 1000 مقابل ہوئے ان کافروں کے, عین اسی وقت 300 لوگ واپس چلے. ذکر ہے اوپر کیا ہے میں یہ 300 لوگ کب واپس چلے؟ عین اس وقت جب مقابلے کا وقت تھا. ان الذين بے شک جو لوگ تولوا پیٹ پلٹائے منکم تم میں سے, یوما جس دن التقى الجمعان مٹبھیڑ ہوئی دونوں جماعتوں کی. التقى مل گئی, الجمعان دو جماعتیں, ایک اللہ کی پارٹی حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان شیطان کی پارٹی, دونوں آمنے سامنے ہوئی. یہ پیچھے کیوں پلٹ گئی؟ انما اس کے سوائے اور کوئی بات نہیں تھی. استزلهم الشیطان, شیطان نے ان کو ڈگا دیا, شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور ان کو واپس ہونے پہ مجبور کر دیا. شیطان کا قابو چلا کیسے؟ یہ اہم نقطہ ہے. ببعض ما کسبوا, بعض ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا. اللہ اکبر. شیطان کا زور کب چلتا ہے؟ ایک غلطی ہم کریں تو اگلی غلطی کرانے میں اس کا زور چلتا ہے اور گناہ کی بنا پر شیطان کو موقع ملے گا. اللہ نے ایک مقام پہ کہا ہے کہ شیطان کا زور ان پر نہیں چلتا جو میرے ہیں. شیطان کا زور ان پر نہیں چلتا جو میرے ہیں, یعنی میرے بندے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, ان عبادی بے شک میرے بندے ان پر تیرا زور نہیں چلنے والا ہے, کسی حال نہیں چلنے والا. شیطان کا زور چلتا کس پر ہے؟ جو شیطان کی بات مان لیں کسی درجے میں. ایک بات مان لیں گے اب منوانا آسان, اب شروع. مثلا پاک رہنا, نہیں پاک رہتا تو اب غلط کام شروع. طہارت کے ساتھ رہنا چاہیے مومن کو, طہارت کے ساتھ نہیں ہے, جنوبی ہے پھر ویسے ہی, اب شروع. ایک غلطی مل گئی اس کو, سرا مل گیا اس کو, یوں کہو انگلی پکڑنے کا موقع ملا اس کو, پہنچ تک پہنچ جاتا, انگلی پکڑنے کا موقع دیا. ایک بات تو سنایا تھا آپ کو قصہ, پھر سنا دوں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایسے ایسے واقعات کو صحابہ نے جو کا تو نقل کر دیا اور ہم تک پہنچا دیا. دو صحابی گزر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے پر اپنی بیوی حفصہ سے یا صفیہ سے بات کر رہے ہیں. اندھیرا تھا, عشاء کے بعد کا وقت تھا. وہ دو صحابی گزر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں. کوئی مایوب بات نہیں ہے, کسی قسم سے کوئی چیز نہیں ہے, ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا. لیکن آپ نے کہا ٹھہرو, کون جا رہے ہیں, ٹھہرو. انہوں نے کہا ہم فلاں ہیں, فلاں انصاری فلاں مہاجر. دو صحابی ٹھہر گئے, نام بتایا. آپ نے کہا دیکھو یہ میری بیوی حفصہ ہیں. اوہو صحابہ کرام, ان سے زیادہ چاہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ نبی کے بارے میں خوش عقیدہ کون ہو سکتا ہے؟ مگر نبی نے کہا سنو یہ حفصہ ہیں, یہ میری بیوی ہیں. انہوں نے کہا سبحان اللہ, اے اللہ کے رسول, کیا ہم آپ پر شک کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا دیکھو یہ میں اس لیے بول دے رہا ہوں تاکہ تمہارا دل صاف ہو کر جائے یہاں سے. اگر تم نے گویا بدگمانی نہیں بھی کی اور شبہ پیدا ہو گیا تو یہ انگلی پکڑنے کا موقع شیطان کو مل گیا. اور سنو ان شیطان یجری مجرى الدم, شیطان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ خون کی جگہ پر وہ چل سکتا ہے اور خون دل تک بھی جاتا ہے, لہذا دل میں وسوسہ پیدا کرنے پر وہ قادر ہے. صفائی دیکھا آپ نے, انگلی پکڑنے کا موقع نہیں دیا. اگر یوں ہی چھوڑ دیتے تو انگلی پکڑنے کا موقع آ گیا تھا, دل میں خیال بھی آ جاتا نبی کے بارے میں کسی قسم کا, تو ایمان چلا جاتا, ختم ہو جاتا ایمان. دروازے بند کر دیا. اس لیے آپ سوچو ہمیشہ کہ شیطان کو ہم انگلی پکڑنے کا موقع نہیں دیں گے. ہاں سالی کی انگلی پکڑنا بھی اسی کی انگلی ہے, یاد رکھ لو. ہاں بڑے شوق سے پکڑتے دلہا, مسلمان صاحب ہے, سالی کی انگلی پکڑ کے سمجھتے ہیں کہ سالی ہی تو ہے, سالی نہیں ہے, شیطان کی انگلی ہے. وہ جس نے شیطان کی انگلی پکڑا یا انگلی پکڑوایا, یقین سے کہتا ہوں وہ پہنچا پکڑ لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دیور سے پردہ کرنا کیسا ہے, کیونکہ دیور شوہر کا چھوٹا بھائی, جب دیکھو گھر میں حاضر دیکھو باہر حاضر. قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ جو گھر میں پھرنے والے ہیں طوافین طوافات کہتے ہیں جس کو, جیسے بلی ہے آئی گئی, جو لوگ گھروں میں ایسا آتے جاتے ہیں ان کے واسطے اجازت ہے. آپ نے کہا دیکھو اگر گھر میں کے لوگ بھی آئیں تو 3 وقت میں خاص طور سے پرمیشن لے کے اندر آئیں, پوچھ کے اندر آئیں. من بعد صلاۃ الفجر, فجر کی نماز کے فوری بعد آنا ہے تو پوچھ کے آئیں. وحین تضعون ثيابكم من الظهيرة, اور ٹھیک دوپہر میں جب کپڑا نکل جاتا ہے سونے کے لیے تو پوچھ کے آئیں. اور من بعد صلاۃ العشاء, عشاء کے بعد پوچھ کے آئیں. وہ کیسے ہیں؟ گھر میں کام کرنے والے نوکر چاکر خادم ہیں جن کو عورتوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے, وہ عورتوں کے خجالات پر واپس نہیں ہوتے. ایسوں سے پوچھ لانے کا حکم ہے. تو آقا سے پوچھا گیا دیور کے بارے میں کیا خیال ہے, انہیں بھی آگے پیچھے دائیں بائیں رہتا ہمیشہ. آپ نے کیا جواب دیا, سنو الحم الموت, دیور تو اصل موت ہے, سب سے زیادہ خطرہ اسی سے. اور آج کی تاریخ میں اس جملے کو لکھ کر تحقیق کر لو, سارے مسائل اور ساری خرابیوں کی جڑ یہی ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ شیطان کو انگلی پکڑوائے نا, اسکی انگلی پکڑے نا. تو یہاں واضح فرمایا اللہ نے, ان دونوں مٹبھیڑ کے موقع پر واپس جانا شیطان نے ان کو پھسلا دیا. کیوں؟ ببعض ما کسبوا, ببعض ما کسبوا, بعض ان بدعملیوں کی وجہ سے انہوں نے کر دیا تھا.
آگے پھر جملہ ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا. اللہ تو معافی کو پسند کرتے، دیکھو کیسے کیسے مجرموں کو معاف کر دیا. ٹھیک ٹائم ہے لڑنے کا واپس آ رہے ہیں، اور ٹھیک ٹائم ہے مقابلے کافی پلٹا رہے ہیں. ایسی ایسی غلطیوں کو اللہ معاف کرنے کو تیار ہے. اسی لیے شاید آپ کو یاد ہے جناب عائشہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پا جاؤں تو کیا دعا کروں؟ اگر شب قدر مل جائے تو میں اللہ سے کیا دعا کروں؟ فرمایا عائشہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم. اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ عفو یعنی معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے ہم کو معاف کر دیجیے. تو معافی اللہ کو پسند بہت ہے، اس واسطے اللہ نے بیان کر دیا عفا اللہ عنہم، ان سب کو اللہ نے معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے. اس تحمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو معاف کر دیا. اور حدیث میں آتا ہے جو صفتیں اللہ کی ہیں وہ اپناؤ، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ. اللہ کے اخلاق میں کیا ہے؟ بخشنے والا، معاف کرنے والا، تحمل کرنے والا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا ذرا سی بات پہ گالی، غریبان ہاتھ میں، اور ذرا سی بات پر تو کون میں کون، دس تو غریبان ہو جاتے ہیں ہم. یہ صفت کیا ہے؟ قدرت کے باوجود، اقتدار کے باوجود، قوت کے باوجود عفا معافی کرنا، حلیم تحمل والا ہونا، مغفرت کرنا، یہ اللہ کی شان ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں ان تمام باتوں کو اپنانا ہے. کتنا وقت ہے؟ چوتھا پارہ آل عمران آیت نمبر 100. تذکرہ چل رہا ہے غزوہ احد کا. درمیان میں کچھ نصیحتیں آئیں. اب ایمان والوں سے اللہ کا خطاب ہے کہ ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کفر کر دیا. جو ایمان لانے کے بعد کلمہ کفر کہہ کر کافر ہو گئے، ایسے تم نہ بنو. وہ کلمہ کفر کیا تھا؟ جب وہ سفر کرتے زمین میں یا کہیں غزوہ کرتے تو اپنے ہی ایمان والے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے، نہ قتل کیے جاتے، تاکہ لوگوں کو حسرت ہو، پچھتاوا ہو، ان کے دل میں ندامت ہو. حالانکہ ان کے پاس ہوتے اور موت کا وقت ہو جاتا تو وہاں بھی موت آتی. کسی کے پاس رہنے نہ رہنے سے موت حیات کا تعلق نہیں، کیونکہ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی مارتا اور جلاتا. اس آیت میں دو باتیں کہی گئیں. کلمہ کفر کہنا یا ایسے کلمات کہنا جس سے کفر ظاہر ہوتا ہو، کفر کا وہم ہوتا ہو، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. بہت سے لوگ جملے ایسے کہا جاتے ہیں جس سے کفر کا وہم ہوتا ہے. ایسے تمام جملوں کو بولنا منع ثابت ہوا اس آیت سے. ترجمہ لفظی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا مت ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح کفروا جنہوں نے کفر کیا. کفر کیا کا مطلب یہ ہے کافر ہوئے، پہلے کافر نہیں تھے. کیسے ہوئے؟ وقالوا لاخوانہم، اور کہنے لگے اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، ضربا کا صلہ جب ارض آئے تو زمین میں سفر کرنا. جب زمین میں سفر کرتے چلتے پھرتے، او کانوا غزا، یا ہوتے غزوہ کرتے ہوئے. غزن کے معنی غزوہ، لڑائی، مراد جنگ ہے. عام طور سے غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود اور تشریف فرما ہوں. جس میں آپ موجود نہ ہو وہ غزوہ نہیں کہلاتا ہے، وہ جنگ کہلاتی ہے، سریہ کہلاتا ہے، لشکر کہلاتا ہے، جیش کہلاتا ہے. جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں وہ غزوہ کہلاتا ہے، غزوات نبوی. لو کانوا عندنا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس، ما ماتوا، نہ مرے ہوتے، وما قتلوا، اور قتل نہ کیے جاتے. تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے قلب میں موجب حسرت کر دے. یعنی اس جملے کو سن کر کے جو بقیہ لوگ ہیں وہ مایوس ہو جائیں کہ واقعات اگر نہ گئے ہوتے تو نہ مارے جاتے. عقیدہ خراب ہو گیا. اگر یہ حسرت پیدا ہو گئی کہ یہاں آنے سے موت ہوئی، نہ آتے تو نہ مرتے، یہ عقیدہ باطل ہے. انسان کے آنے جانے سے، اٹھنے بیٹھنے سے موت کا کوئی تعلق نہیں. جس وقت موت آنے کے لیے لکھ دیا ہے لکھنے والے نے، اس میں کمی بیشی کا امکان نہیں ہے. جس حال میں لکھا ہے اسی حال میں آئے گی، اس میں بھی کمی زیادتی کا امکان نہیں. یہ عقیدہ ہے. واللہ یحیی و یمیت، اللہ جلاتا ہے اور مارتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہے. اب یہاں سے تسلی ہے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اگر تم مار دیے گئے اللہ کے راستے میں یا اپنی طبعی موت سے مر گئے، او متم مر گئے، مات یموتو سے متم حاضر کا صیغہ ہے، تم مر گئے. لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ، تو اللہ کی طرف سے رحمت اور بخشش، خیر بہتر ہے. کس چیز سے بہتر ہے؟ مما یجمعون، اس چیز سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں زندہ ہو کر، زندہ رہ کر جو لوگ چیزیں جمع کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مار دیے جانے سے یا طبعی موت آ جانے سے جو اللہ کی طرف سے رحمت اور بخشش ملنے والی ہے وہ ان کے زندہ رہ کر جمع کیے ہوئے ذخیرے سے بدل جا بہتر ہے. یعنی اللہ کے راستے میں مرنا اپنے گھر میں زندہ رہنے کے مقابلے میں بہتر ہے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. اللہ کے راستے میں مرنے والا مرتا ہی نہیں، در حقیقت زندہ جاوید بنتا ہے. اگلی آیتیں آ رہی ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مارے جاؤ، اگر تم مر جاؤ، او قتلتم یا مارے جاؤ، دونوں صورتوں میں طبعی موت آئے یا پھر شہادت ہو، دونوں میں راستہ کیا ہے؟ لَإِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف. یہاں پر لام میں جو لَإِلَى میں جو لام مفتوحہ ہے یہ البتہ ضرور کے معنی میں، تاکیدی معنی ہے. لَإِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف تحشرون، جمع کیے جاؤ گے. ان دونوں آیتوں سے تسلی ہو گئی. نہ جاتے تو نہ مرتے، عقیدہ باطل. اور اگر گئے اور اللہ کے راستے میں مر گئے یا شہید ہو گئے تو حسرت کا مقام نہیں، خوشی کا مقام ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں مر جانا، مار دیا جانا یہ بہتر ہے اپنے دنیا میں مصروف ہونے کے مقابلے میں، تاکہ خوب جمع ہو دنیا. کیوں؟
اس مجموعے کو تم چھوڑ کر جائیں گے کوئی صلہ نہیں ملے گا، لیکن وہ جہاں جا چکا اپنے جان کو حوالے کر چکا وہاں صلہ عجیب و غریب ہے. وہ صلہ 2 آیتوں کے بعد انشاءاللہ. درمیان میں ایک نصیحت آئی. نصیحت یہ آئی غزوہ احد میں جو شکست ہوئی عارضی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم کہ یہاں سے نہ ہٹنا. اس حکم کی خلاف ورزی چاہے اجتہاداً ہوئی لیکن اس سبب سے پانسا پلٹ گیا. جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. آپ کو غصہ آنا فطری بات ہے، جو بھی کمانڈر ہوگا اس کو غصہ آنا فطری بات ہے، طبیعی بات ہے. لیکن ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صفات کو بیان کیا. وہ 2 صفات آپ کے ایسے ممتاز ہیں، اسی سے آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین کا خطاب بخشا. بڑے پیارے الفاظ ہیں. فبما رحمت من اللہ، فا تو بے وجہ سے، یا ساتھ رحمت رحمت، من اللہ اللہ کی طرف سے. فبما رحمت من اللہ، بس اللہ کی طرف سے رحمت کی وجہ سے، لنت لہم آپ ان کے لیے نرم ہیں. لنتا کو سمجھو اچھا، لین نرم بات، لین کہتے ہیں نرم بات کو. قرآن نے استعمال کیا ہے فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں سے کہا گیا جاؤ فرعون کے پاس نرم بات کرو، شاید وہ بات مان جائے یا اللہ سے ڈر جائے. تو قولا لینا، خرس ملین، حکیم صاحب بولتے ہوں گے خرس ملین کیا ہے؟ وہ ٹکیا جس سے میدے میں اجابت پتلی آئے، قبض کو توڑتی ہے، ملین ہے نرم کرتی ہے. تو لین کے معنی نرم کیا آتے ہیں؟ تو لانا یلینو کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو نرم کرنا. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ لنتا آپ نرم ہو گئے، لہم ان کے واسطے جن لوگوں نے مخالفت کی، ہٹ گئے جگہ پر سے، 35 اس میں سے ہٹ گئے اور 15 وہاں سے شہید ہو گئے. یہ سب کے حق میں آپ کیا ہیں؟ نرم ہیں. یا مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ جتنے صحابہ ہیں ان تمام کے حق میں آپ نرم ہیں. یا مراد ہے پورے اہل عرب میں جو آپ پر ایمان لا چکے وہ بھی اور جو بھی ایمان نہیں لائے وہ بھی، دونوں کے حق میں آپ نرم ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو خود ایک موقع پر یہ کہنا پڑا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے جہاد کرو، منافقین سے جہاد کرو، ان پر سختی کا اظہار کرو. چاہیے کہ وہ آپ نے سختی کو محسوس کریں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، آپ نے سختی کو محسوس کریں. تمہارا کیا تھا؟ آپ اتنا نرم تھے کہ اوپر سے یہ کہنا پڑا کہ آپ میں سختی ہونا چاہیے ان کے حق میں. خاص طور سے ہاں مومنوں کے حق میں اور مجھے جھکا دیجیے، شفقت کے، پیار کے، محبت کے بازو اور جھکا دیجیے. وقفز خفضہ کے معنی پست کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اتنا نرم تھے ان سب کے حق میں. یہ نرمی ہی ذریعہ بنی لوگوں کے قریب ہونے کی. اگر آپ نرم نہ ہوتے تو وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ ہے تفسیر. اگر آپ سخت ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ اگر آپ ہوتے فَظًّا، فَظًّا کے معنی تندخو یعنی فطرت کے اندر تشی، غلیظ القلب دل میں سختی، غلظہ کے معنی گاڑھاپن، مراد ہے دل سخت ہے نرم نہیں ہے. لانفضوا تو سب کے سب بھاگ جاتے، من حولک آپ کے اطراف سے. عرب کے وحشی آپ کے قریب نہیں آتے. آج کچھ متفکرین نے کیا لکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار سے اسلام پھیلا. قرآن کہتا ہے آپ نرم تھے تو لوگ قریب ہوئے، اگر سخت ہوتے تو لوگ بھاگ جاتے. کیا قرآن کریم کی اس تفسیر کے بعد گنجائش ہے بولنے کی؟ قرآن واضح کر دیتا ہے اسلام نبی کی نرمی یعنی اخلاق سے پھیلا، تلواروں سے نہیں. ہاں تلواروں سے نہیں پھیلا، اس پر بحث ہو چکی ہے اس سے پہلے. اور یہ بھی نوٹ کر لو جب تک صرف اخلاق سے پھیلا صرف مخلص پیدا ہوئے، اور جس وقت اخلاق کے ساتھ تلوار بھی چلی تو منافق پیدا ہونا شروع ہو گئے. پورے مکے میں ایک منافق نہیں تھا، یا تو کافر یا تو مومن. منافقین پیدا کہاں سے ہوئے؟ مدینے سے شروع ہوئے. کیوں؟ کیونکہ یہاں تلوار چلی. تو اصل ہے اسلام میں اخلاص جو آیا وہ شفقت و پیار سے آیا، نرمی اور محبت سے آیا. بڑے بڑے واقعات آپ پڑھ چکے ہوں گے کتابوں میں، جہاں غصہ کرنے کی ایسی ضرورت پیش آتی ہے بظاہر کہ لوگ بھڑک اٹھتے ہیں، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا کیا، خاموش کیا. کئی ایسے مقامات آپ کو ملیں گے. اب اس کے بعد یہ آپ کی صفت بیان کی اللہ نے کہ آپ نرم دل اور بہت رحم کرنے والے، اس لیے لوگ آپ سے قریب ہیں. اگر تم دخو ہوتے، دل کے سخت ہوتے تو لوگ آپ سے بھاگ جاتے. جب یہ بات ہے تو اس جنگ کے موقع پر جو تھوڑا سا کوتاہی ہوئی ہے، اجتہادی خطا ہوئی ہے، فاعفو عنہم ان کو معاف کر دیجیے. یہ دیکھیے تمہید. اس سے معلوم ہوا جب کسی سے کوئی کام نکالنا ہو تو ان کی اچھائیوں کو بیان کرو، نتیجے بعد میں آؤ. ہمارے پاس جاتے شروع نہیں ہونا چاہیے. تمہید آپ نرم دل ہیں، آپ اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی رحم دل ہیں. اگر سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہیں آتے، دور بھاگ جاتے. جب آپ نرم دل ہیں تو ان کو معاف کر دیجیے. فاعفو عنہم ان کو معاف کر دیجیے. ایک دعا یاد آئی مجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صاحب نے نہ اللہ کی حمد کی نہ نبی پر درود پڑھا اور یوں ہی دعا میں لگ گئے. آپ نے کہا عجلتا، تم نے جلدی کر دی مانگنے میں. پہلے اللہ کی تعریف کرتے، رحمت جوش میں آتی. نبی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مانگتے درود پڑھتے ہوئے تو تم 10 رحمتوں کے مستحق بنتے، اس کے بعد مانگتے دیا جاتا. پھر دوسرے شخص کو دیکھا جو اللہ کی خوب تعریف کرتا ہے، نبی پر خوب درود پڑھتا ہے اور اس کے بعد اللہ سے مانگتا ہے. آپ نے کہا مانگ، صحیح ٹائم پہ مانگ رہا ہے. توا گرم ہے، دال روٹی، یہ ہے ماوا. تو جب تک آدمی اخلاص محبت کے ساتھ آداب اصول کے ساتھ آگے نہیں بڑھے گا کچھ حاصل نہیں ہوگا. ایک دن استخارہ کر لیا، بولتے کر لیا کچھ بھی نہیں نکلا، ماس ختم. ایسا لگتا ہے کہ آرڈر پاس کیا تھا منظور نہیں ہوا. یہ تو وہ دربار ہے کہ مایوسی ہونے ہی کی نہیں ہے. زندگی بھر آس لگائے رہنا ہے، زندگی میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے. جب 2 دروازے ہوتے تو مایوسی کی بات ہے، چلو یہاں نہیں وہاں صحیح، وہاں صحیح، تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، یہاں تو ہے ایک دروازہ، کہاں جائیں گے. اس لیے یہاں پر نہ اکتاہٹ ہو، نہ بے چینی، نہ تاجیل ہو، نہ اجرت، سکون کے ساتھ لگے رہنا ہے آخری دن تک. فاعفو عنہم ان کو معاف کر دو، واستغفر لهم اور ان کے لیے استغفار کرو. دیکھو اللہ فرماتے ہیں نبی سے کہ صحابہ کے لیے آپ استغفار کرو. جن صحابہ کے لیے بحکم خدا نبی نے استغفار کر دیا ہو، اب ان کی معافی اور مغفرت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ پھر بھی متفکر لوگ قلم چلائے جا رہے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے جا رہے ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی ان کو معاف کرو اور ان کے حق میں اللہ سے آپ استغفار کرو. جب خدا ہی کے حکم سے وہ بھی نبی استغفار کر رہے ہیں تو معافی میں اور استغفار کی مقبولیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ کوئی شبہ جب نہیں ہے تو اس واقعے پر آپ کو تعجب افسوس کرنے کا اب کوئی موقع باقی نہیں ہے. فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر
بہت اہم نقطہ ہے اس میں. شاور امر کا صیغہ ہے. اس کا مادہ کیا ہے؟ شورا, مشورہ جس کو بولتے ہیں آپ, مشورہ. جب بھی کوئی کام مقصود ہو, اگر ملنی کام ہے تو ملت کے اہم اور علمی لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کرنا. گھر کا کام ہے تو بیوی کو, بیٹوں کو, بہنوں کو, بچوں کو جمع کر کے مشورہ کرنا. یہ نہ سمجھنا کہ بس میری رائے ہے, میں بس عقل مند ہوں, دانشور ہوں, پختہ رائے رکھتا ہوں, میری رائے تو ثابت رائے میں شمار ہوتی ہے, کون ڈال سکتا ہے اس کو؟ شاور ہم, نبی کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ مشورہ کرو ان سے, ان سے فی الامر, جتنے بھی معاملات ہیں ان میں مشورہ کرو. اس میں دو چیزیں پوشیدہ ہیں. ایک تو یہ کہ نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہاں براہ راست اللہ کا حکم آتا ہے, آپ جو چاہیں کریں. اگر وہ اللہ کی پسند سے ہٹا ہوا ہے, فوری حکم آتا, ایسا نہیں ایسا. کئی واقعہ سمجھ چکا ہوں پیچھے آپ کو. فدیہ لے کے چھوڑ دیا, حکم آیا, چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, لیکن اللہ چاہتے تھے کہ چھوڑنا قتل کریں ان کو, آیا فوراً حکم, اسی میں آیا. شاہ کا واقعہ سن چکے آپ تعلیم کے حوالے سے. اللہ کو پسند تھا کہ ہمیشہ شاد حلال رہے, آپ کے حرمت کے باوجود قسم توڑوا کے کفارہ دیا اللہ نے. تو جب براہ راست وہی آتی ہے اور سارے کام وہی کی نگرانی میں ہوتے ہیں تو مشورہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں, امت کے لیے راستہ بنانا کہ جہاں وہی آتی ہے وہ بھی مامور ہے اللہ کی طرف سے مشورہ کرو. تو جن پر وہی نہیں آتی ہے وہ تو بدرجہ علم ہوتا ہے جو آپ مشورہ کر لے. چنانچہ بحر محیط میں لکھا ہے امیر کو چاہیے کہ اہل علم سے مشورہ کرے. اگر وہ اہل علم سے مشورہ نہیں کرتا ہے تو اس کو عہدے سے معزول کر دینا چاہیے. مشورہ کر کے ہی کام کرنے کا حکم دیا گیا, کسی بھی مقام کا رہنما ہو. اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے بحر محیط نے, نقل کیا ہے مفتی شفیع صاحب نے, کہ ہر آدمی کو جو امیر ہے چاہیے کہ مشورہ کرے, اور اگر وہ اہل علم کو اوائڈ کرتا ہے, مشورہ نہیں کرتا ہے تو اس کو معزول کرنا چاہیے. تو مشورہ کرنا. اور دوسری چیز کیا ہے, جن صحابہ کرام کی اجتہادی خطا سے 15 شہید ہو گئے اور 35 کی وجہ سے شکست ہو گئی, ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے. اب وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہماری وجہ سے یہ سب ہوا, ہم کسی کام کے نہیں ہیں. تو نبی کو حکم ہوتا ہے کہ نہیں, آپ ان کو معاف کرو, ان کے حق میں ہم سے استغفار کرو, اور ان سے بلا کر پھر مشورے میں رکھو, تاکہ معلوم ہو کہ ہم نکمے نہیں ہیں, ہم اب بھی صاحب رائے ہیں. اجتہادی خطا تو ہوتی رہتی ہے, گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں, وہ تم لکھا کے دے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. وہی شکست کھاتا ہے جو میدان میں آتا ہے, جو آتا ہی نہیں کیا ملے گا کہیے گا. تو ان کو بلاؤ, ان کو مشورہ میں شریک کرو, اور تمام امور میں ان کو باقی رکھو حسب حال, تاکہ احساس کمتری نہ ہونے پائے. یہ ہے معمار انسانیت کے معمار. دل شکنی کے بجائے دل جوئی فرمایا آپ نے, بلایا ان تمام صحابہ کرام کو چن چن کر کے بلایا, جن کی شان میں اللہ نے خود درخواست رکھی ہے, فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. اللہ چاہے تو وہ خود ہی معاف کر دیتا, خود ہی ان کی مغفرت کر دیتا, لیکن نہیں, نبی کو حکم دے کر قانون کو بنا کر دیا ہے کہ ہمیشہ امیر کو چاہیے اپنے تمام ساتھیوں کا خیال ایسا ہی کرے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. فَإِذَا عَزَمْتَ, پر جب آپ عزم کر لیں, ارادہ پختہ کر لیں. عزم کسے کہتے ہیں؟ عزم آدمی کے دل میں جو خیال آتے اور جاتے ہیں, ان کی 5 قسمیں بتایا تھے اس سے پہلے میں. دل میں خیال چلا گیا, آیا چلا گیا, اس کا نام کیا ہے؟ حدیث نفس. نفس نے بات کیا آپس میں, چلا گیا, اور تھوڑی دیر تک وہ جم گیا, تھوڑی دیر تک رہا, اس کے بعد چلا گیا. تو یہ خاطر ہے, خاطر, آپ کی خاطر, یعنی آپ کی خاطر کا مطلب کیا ہے؟ خاطر مدارات. تو دل میں یہ خیال تھوڑی دیر تک باقی تھا, اور اگر وہ خیال ایسا ہے کہ ادھر کروں کہ ادھر کروں, ادھر کروں کہ ادھر کروں, تو یہ وسوسہ ہے. وسوسہ یہ بھی آتا وہ بھی آتا, وسوسہ ہے. ان تمام چیزوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے, نہ وسوسہ پہ, نہ حدیث نفس پہ, نہ خاطر پہ. ہاں, اس کے بعد دل میں ایک خیال بیٹھ جاتا ہے, جم جاتا ہے, یہی کرنا ہے. ارادے میں پختگی آ جاتی ہے کہ یہ کرنا ہے. اگر وہ گناہ کا کام ہے تو اب گناہ لکھا گیا, یہی ہے اصل. فإنه آثم قلبه, خدا کے میں یہ دل گناہ گار ہے, یہی مراد ہے. عزم کے درجے میں جب آ جائے, اور اگر یہ عزم کسی اچھے کام کا ہے تو اب آپ کو بھروسہ کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے. فإذا عزمت فتوکل علی اللہ, بھروسہ اللہ پہ کرو. اس میں لکھا ہے شارحین نے, کئی واقعات نقل کیے. جب بھروسہ اللہ پہ کر لیا عزم کے بعد, تو اب توکل کس چیز کا نام ہے؟ توکل یہی ہے کیا؟ یعنی دنیا کے تمام اسباب کو چھوڑ دینا, یہ توکل اللہ نہیں ہے. عزمتا فتوکل اللہ, یہ لفظ عزمتا بتا رہا ہے کہ پہلے ارادہ کرنا. کیسے ارادہ ہوگا, کیسے اندر عزم پیدا ہوگا؟ کہتے ہیں ضروری اسباب کو اختیار کرنا. اس اسباب کی وجہ سے دل جمعی پیدا ہوگی, اور آپ کا ایک طرف رخ مائل ہوگا, پھر جمے گا. تو اسباب کو جمع کرنا, پھر بھروسہ اللہ پہ کرنا. ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے. اس پر آپ کو لمبی تھوڑی بات یاد نہ آئے تو ایک حدیث جو سنایا تھا پہلے میں, کہ صحابی آئے, انہوں نے اپنے گھوڑے کو باہر چھوڑ دیا اور ایسا ہی آگے بیٹھ گئے, جیسے آپ آگے بیٹھے ہیں اور باہر آپ کی اسکوٹر بغیر لاکے ہوئے ہیں, بس کی وہ چل جاتی. تو صحابی نے پوچھا کہ باہر گھوڑا چھوڑ دیا ہوں. آپ نے کہا کہ کیوں ایسا؟ فرمایا فتوکل اللہ, بھروسہ اللہ پہ کیا میں نے, توکلت علی اللہ. آپ نے کہا اعقلھا ثم توکل علی اللہ, پہلے باندھو اس کو, پھر بھروسہ اللہ پہ کرو. یہ کیا, یہ اسباب کہتے ہیں اس کو. معراج کا واقعہ سنا آپ لوگ, جبریل کا لایا ہوا براق صخرہ میں بیت المقدس میں جانے سے پہلے کیا کیا؟ اس کو باندھ دیا اس پتھر میں. ایک روزن کیا ہوا, پتھر کا سوراخ اس میں باندھ دیا. حالانکہ نہیں باندھتے تو بھاگنے والا نہیں تھا یہ, کیونکہ خاص لایا گیا, مگر یہ باندھنے سے اشارہ ہے, اسی کا نام ہے اسباب. پہلے باندھو پھر بھروسہ اللہ پہ کرو. لوگ کہتے ہیں کسی معاملے میں بس اللہ کا بھروسہ کرو, نکل جاؤ. کوئی کام کرنا ہے تو پہلے اس کے اسباب دیکھنا, اسباب ضروریہ, اسباب عادیہ. ہاں, کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں جو بہت دور کی کوڑی لاتے ہیں, وہ ضرورت نہیں ہے. بنیادی اسباب وہ اہم, جیسے ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر جا رہے ہیں ایک لقودق صحرا میں, کہہ رہے یہاں بسا دو اس کو, اللہ کا حکم ہے. اب ان کے لیے کچھ کھجور رکھ لیا, کچھ پانی رکھ لیا, یہ کیا, یہ اسباب ہے. لیکن دور کے اسباب نہیں ہے. یہ ختم ہو جائے گا تب کیا ہوگا, پانی ختم ہو جائے گا تب کیا ہوگا, بھیڑیا آ جائے گا تب کیا ہوگا. یہ کیا ہے, یہ لمبی سوچ ہے, نہیں اتنا نہیں سوچنا. انسان جتنا سخت ہے بے تکلف اسباب جمع کرے, لیکن دور لمبی سوچنا, ارے بیوی ہے تنہا, چھوٹا معصوم بچہ ہے تنہا, کیسے رہیں گے, کیسے رہیں گے, اللہ کا حکم ہے, اللہ جانتا کیسے رہیں گے. چنانچہ حاجرہ یہ تو کہا تھا جب اللہ کا حکم ہے تو ہمیں آباد کرے گا, برباد نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ کا حکم آباد کرنے کے لیے ہوتا ہے, برباد کرنے کو نہیں ہوتا. تو لمبی نہیں سوچا, لیکن کھجوریں دیا, پانی رکھا,
جب پانی ختم ہوا طلب پیدا ہوئی زمزم نکلا. آسار عالم سراب ہو رہا ہے, اگر سوچے ہوتے نکلتا زمزم نہیں نکلتا. تو اپنا سوچا ہوا نہیں ہوتا, جو فیصلہ ہوتا وہاں سے وہ ہوتا. تو فیضا عزم فتوکل علی اللہ, عزم کرو یعنی اسباب اختیار کرنے کے بعد ایک رخ پہ مڑ جاؤ, اب بھروسہ اللہ پہ کرو. ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ پسند کرتا ہے توکل کرنے والوں کو. متوکل کون ہے؟ توکل کرنے والے کون ہیں؟ قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے. روایت میں یاد آئی, کچھ لوگ جنت میں حساب کتاب کے بغیر جائیں گے. کون لوگ ہوں گے یہ؟ کہ متوکلین ہوں گے, بھروسہ کرنے والے اللہ پر. کیونکہ ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ پسند کرتا ہے متوکلین کو. اور ایک آیت میں ہے وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون, اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو. اور کون بھروسے کے لائق ہے کوئی؟ اللہ ہی پر. یہ ہی کہاں سے لایا میں؟ وعلی اللہ کو پہلے, فلیتوکل کو بعد میں کرنے سے ہی پیدا ہوا. یہ کہتے ہیں گرامر ہے, یہ عربی میں نحو ہے, صرف ہے, یہ قاعدہ ہے یہ. جیسے ایاک نعبدو میں نعبدو کو بعد میں ایاک کو پہلے کرنے سے ہی پیدا ہوا, ایسے ہی اللہ کو پہلے لانے سے فلیتوکل کو بعد میں کرنے سے ہی پیدا ہوا. اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو. تو بھروسہ کرنے والے متوکلین کون ہیں؟ جتنے لوگ ہیں سب کہتے ہیں بھروسہ اللہ پہ کرتے, پھر گھر میں مرغی ذبح کر کے پھراتے, خون لگاتے, وہ کیا ہے پھر؟ بھروسہ گیا مرغی پر. یہ کہتے وہ خون لگائے تو وہ نہیں ہوتا. اس آیت کے ذیل میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے وہ ہیں جو لا یسترقون ولا یتطیرون, نہ وہ چھو منتر کرتے کراتے ہیں, نہ تعویذ گندے کرتے ہیں, اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون ولا یسترقون, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, اس تشریح میں کھول کر دیکھ لیجیے آپ. ولا یسترقون, اس سے مراد کون سی ہے؟ بھروسہ اللہ پہ کرنا. اور وہ روایت جو مسند امام احمد کی ہے, میں سنا چکا ہوں آپ کو, ہمیشہ جب بھی توکل آئے کہ اللہ پسند کرتا ہے توکل کرنے والوں کو, تو وہ روایت دھیان آنا چاہیے آپ کے. وہ روایت پھر سن لو, ایمان تازہ ہو جاتا, ایمان میں جھلا پیدا ہو جاتی. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, غلام کون تھا وہ غلام؟ حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے بیٹھے ہوئے گھوڑے پر, نبی آگے ہیں, وہ پیچھے ہیں ردیف. آپ کہتے ہیں یا غلام, بچہ بولتا ہے لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک, میں حاضر ہوں, ساری سعادتیں آپ کے ہاتھوں میں ہیں. پھر خاموش ہو گیا, پھر پکارے یا غلام, اے بچے, کہا لبیک میں حاضر ہوں, وسعدیک سعادت مندی کے واسطے تیار ہوں, والخیر فی یدیک خوبیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں. ایک بار, دو بار, تین بار پکار کر متوجہ کیا اور چپ ہو گئے. کیوں؟ پوری توجہ چاہیے. پہلی بار میں بول دیں گے تو شاید آدھا سنے گا, اہم بات بولنا ہے. ایک بار, دو بار, تین بار, یہ اللہ کا بھی ضابطہ ہے. جب کوئی اہم بات پیش کرتے ہیں تو القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ, 3 دفعہ کیا سوال اللہ نے, اب جواب دیا اس کا. اقرار کرام میں بہت ملیں گے آپ کو. جب کوئی اہم بات کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار متوجہ کرتے تھے, اب جواب دیا. کیا کہا؟ ایک لمبی حدیث ہے, مجھے صرف ٹکڑا اس کا سنانا ہے آپ کو. یہ روایت کو نقل کیا ہے امام نووی نے ریاض الصالحین کے اندر اور مسند امام احمد کے اندر. فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ کو تو سامنے پائے گا. اذا سالت فاسأل اللہ, مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا. واذا استعنت فاستعن باللہ, اور مدد چاہنا تو اللہ سے چاہنا. اور آگے فرمایا, لمبا ٹکڑا ہے حدیث کا, اگر ساری کائنات کے لوگ جمع ہو جائیں تو اس کو نفع دینے پر تو اتنا ہی نفع دیں گے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے, اور سارے کائنات کے لوگ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی پہنچائیں گے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. روشنائی خشک ہو چکی ہے, قلم اٹھ چکا ہے, جب القلم بما انزل. اور امام نووی نے اس حدیث کو سنا کر سورہ یونس کی آیت نمبر 107 نقل کیا ہے, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. یہ آیت نوٹ کیا ہے, سورہ یونس آیت نمبر 107. یہ آیت اور یہ حدیث ملاؤ یہاں, پھر لے کے آؤ. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے متوکلین کو جو خالص اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں, بلا اسباب کے وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. ابھی اسباب بھی وہی بناتا. دنیا میں آنے کا سبب ماں اور باپ کا وجود ہے. یہ ماں باپ جو ہمارے سبب ہے وجود کے لیے, انہیں کون بنایا؟ یہ غذا ہمارے حیات کا سبب ہے, یہ غذا کون بنایا؟ یہ فضاؤں میں ہوائیں ہمارے وجود کا سبب ہے, یہ کون بنایا؟ یہ پانی ہمارے حیات کا سبب ہے, یہ کون بنایا؟ جتنی چیزیں سبب کے درجے میں ہیں ان سبب کو بنانے والا بھی وہی ہے, مسبب الاسباب. تو اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے, بس یقین آنا چاہیے کہ وہ ہر شے پہ قادر ہے. اسی لیے اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ بھی دوست رکھتا ہے جو بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے. دوستی ہے اللہ سے منظور تو بھروسہ اللہ پہ کرو, سارے سالوں کو چھوڑ دو. اور ایک آیت سناؤں, سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40-41. اللہ اکبر, اللہ کے سوا جتنے کو سہارا سمجھ کر لوگ پکڑتے ہیں وہ مکڑی کے گھر کی طرح ہے. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. جتنے سہارے لوگ تلاش کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر, کمثل العنكبوت, مکڑی کے مثل کی طرح ہے کہ مکڑی نے گھر بنایا, اتخذت بیتا, گھر تیار, لگتا ہے پورا قبضہ. وان اوهن البيوت, تمام گھروں میں سب سے کمزور لبيت العنكبوت, مکڑی کا جالا ہے. لو كانوا يعلمون, کاش لوگ جان لیتے. تو سارے سہارے اللہ کے علاوہ کتنے کمزور ہیں جتنا مکڑی کا گھر کمزور ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کتاب پہ آپ کا ایمان ہے, سورہ عنکبوت پارہ 21 آیت نمبر 41-40 دیکھ لیجیے. تو اس واسطے جب سارے سہارے کمزور ہیں, بودے ہیں, پھسپھسے ہیں, اور اللہ پہ سہارا کرنے والا اللہ کا دوست ہے, تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ سہارا اللہ کا, بھروسہ اللہ کا ہونا چاہیے. اللہ کی شفقت, اللہ کی رحمت, اللہ کی قدرت مسلم ہے. نہ قدرت میں کمی ہے, نہ رحمت میں کمی ہے, نہ شفقت میں کمی ہے, نہ بصارت میں کمی ہے, نہ اس سے زیادہ کوئی باخبر ہو سکتا ہے. وہ باخبر بھی ہے. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, ظالموں کے ظلم سے اسے غافل مت سمجھو, وہ باخبر. ماں توجہ کی کمی ہے, توجہ ہم کم کرتے ہیں, ہم پر لازم ہے کہ توجہ اللہ کرے. اس کے بعد اصول پیش کیا اللہ نے, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. دیکھو یقین کے ساتھ آؤ, ان ینصرکم اللہ, اگر مدد کر دے تمہاری اللہ, فلا غالب لکم, تو تمہارے لیے کوئی غالب ہونے والا نہیں ہے. فلا غالب لکم, کوئی تم پر آج غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے, خذل مانے رسوا کر دے, خذل یخذل مانے رسوا کر دے. فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ, تو کون ہے وہ جو تمہاری مدد کر دے اللہ کے بعد؟ سوال کیا اللہ نے, بتاؤ کون ہے وہ؟
وہی یاد پھر ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے بھروسہ اللہ پہ کریں، کیونکہ وہ مدد کر دے تو کوئی غالب نہیں، اس کی مدد چلی جائے تو کوئی ناصر مددگار نہیں۔ یہ سبق دیا کس کو؟ صحابہ کرام کو دیا۔ یہ کس کا جواب ہے؟ قصہ یہ تھا، شکست جب ہوئی اچانک تو صحابہ کرام کو تصور نہیں تھا کہ ہم نبی کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور نبی کے ساتھ خدا کی رحمت اور قوت ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، تو ہم شکست کیسے کھا سکتے ہیں؟ ہم حق پر ہیں، نبی کے ساتھ ہیں، اور نبی کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، رحمت ہوتے ہوئے قادر مطلب کہ ہم شکست کیسے کھا جائیں گے؟ کہاں سے آئی آفت؟ کہاں سے آ گئی آفت؟ یہ سوال پیدا ہوا، ہر ایک کے دماغ میں یہ آیا کہ آفت کہاں سے آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تم نے نبی کا حکم چھوڑا، ایک حکم چھوڑا، اس ایک حکم کی وجہ سے خدا کی مدد ہٹ گئی، اب طاقت کون دے گا؟ اس لیے کہا اگر اللہ کی مدد آئی تو کوئی روک نہیں سکتا۔ دیکھو بدر میں تم 313 میں تھے، وہ 1000 مسلح تھے، تم نے ان کے 70 کو قید کیا اور 70 کو قتل کیا۔ مدد کس کی تھی؟ اللہ کی تھی، انصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ تو پہلا ٹکڑا بدر سے متعلق ہے، دوسرا ٹکڑا وحد سے متعلق ہوا، دونوں سے تم کو اللہ پہ کرنا ہے۔ اب ایک خاص بات کیا ہے، ایک لفظ ہے غلول، غلہ اس کا مادہ ہے، غین لم، غلہ یغلو کے معنی مال غنیمت کو تقسیم سے پہلے چرا لینا۔ تو کوئی سوچ سکتا ہے قرآن کریم میں مال غنیمت کی چوری کا ذکر اتنی وضاحت کے ساتھ کیوں آیا ہوگا؟ یہ کھری بات سنانے کے واسطے ہے۔ اسلام میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے میرا تیرا، وما کان لنبی ان یغل، اور نہیں ہے مناسب نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے۔ کتنا شدید لفظ ہے، سوچ کے دیکھو کیوں کہا گیا یہ؟ غزوہ وحد کے موقع پر ایک چادر مال غنیمت میں سے گم تھی۔ اب اگر منافق کہہ دیں تب تو کوئی بات نہیں، وہ تو ہے منافق، وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چادر شاید نبی نے اپنے واسطے رکھ لیا ہو، اور اگر یہ منافقوں کا جملہ نہیں تھا، بھولے بھالے مسلمانوں کا تھا، تو خیر یہ کہ نبی کو اختیار ہے، وہ تقسیم سے پہلے بھی اور بعد میں بھی جو چاہے رکھ سکتے اپنے لیے، کیونکہ اس کے پاس سالار ہے، پورے لشکر کے ذمہ دار ہے۔ ایک چادر رکھ لیا، رکھا نہیں، لوگوں کے دل میں خیال آیا تو زبان سے کہہ دیا، مگر لوگوں کے خیال اور زبان سے نکلے ہوئے جملے کو عرش اعظم سے اصلاح ہو کے آ گئی۔ مناسب ہی نہیں نبی کے لیے کہ وہ غلول کریں اور خیانت کریں۔ اگر کسی قوم کا نبی خیانت کر جائے گا تو قوم کا حال کیا ہوگا؟ وما کان لنبی ان یغل، نبی کے واسطے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ چھوٹی سی بات ہے لیکن عرش اعظم سے جملے کی وضاحت آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آدمی متہم ہو جاتا ہے تو قدر کم ہو جاتی ہے، اور قدر کم ہو جاتی ہے تو اعتبار ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کوئی برداشت نہیں۔ وہاں سے صفائی ایسا نکل جائے گا۔ کیوں نکل جائے گا؟ کیونکہ اس کے دماغ میں نبی پر شک پیدا ہو رہا ہے، تو اس کی اولاد یقین کب پیدا ہوگا؟ تو غلول مناسب نہیں۔ ایک واقعہ نقل کیا ہے اس کے اوپر، ایک واقعہ اور نقل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ، جو اگلا ٹکڑا ہے، ومن یغلل، اور جو خیانت کرے گا یاتی بما غلہ، لائے گا اسی چیز کو جو چھپایا ہے اس نے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ تقسیم ہو گیا مال غنیمت، ایک صحابی نے بالوں کا ایک گچھا تھا وہ لے کے آئے۔ جملہ سنو کتنا سخت وعید ہے۔ فرمایا کہ اب مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہے اور تم بالوں کا جٹا لے کے آ رہے ہو، میں اس جٹے کو لشکر پر تقسیم کیسے کروں؟ اب تم اس کو لے جاؤ، لے کے آنا قیامت میں، یاتی بما غلہ یوم القیامہ، یہاں نہیں چلتا، لے کے آنا قیامت میں، وہیں پیش کرنا۔ کیا گزری ہوگی دل پہ؟ اس کے بعد سنایا کچھ لوگ قیامت میں ایسے ہوں گے کہ ان کے سر پہ بکری بیٹھی ہی کر رہی ہوگی، بکری کی آواز دیکھا بخاری میں، میاؤں میاؤں، اور وہ شخص کہے گا یا محمد بچا لیجیے، اور میں کہوں گا تم کو میں پیغام پہنچا چکا تھا کہ مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا، اب تمہارے کام میں نہیں آ سکتا میں۔ کوئی شخص ہوگا اس کی گردن پہ اونٹ لگا ہوگا، وہ کہے گا مجھے بچا لو، میں کہوں گا پیغام پہنچا چکا تھا، اب تمہارے کام میں نہیں آتا۔ یہ روایت بخاری میں ہے، کھول کر دیکھ لو، اسی آیت کے ذیل میں کتاب تفسیر نکالو بخاری کے میں، یہی آیت ڈھونڈو اس کے اندر۔ تمہارے غلول، اس پر لکھا ہے مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمٰن نے معرفت القرآن میں، یہ مت سمجھو کہ یہ حکم صرف مال غنیمت کا ہے، لشکریوں کا مال ہے، مشترکہ مال ہے، مسجد کا بھی مال اسی حکم میں، مدرسے کا مال بھی اسی حکم میں، وقف کا مال بھی اسی حکم میں، بیت المال کا مال بھی اسی حکم میں، مسلمانوں کا مشترکہ مال جہاں جہاں بھی شکل میں ہے سب اسی حکم میں۔ اس میں ادنا درجے کی خیانت ہوگی تو یاتی بما غلہ یوم القیامہ، لائے گا قیامت کے دن جو اس نے غلول کیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا قیامت کے دن اگر کوئی خیانت کرنے والا ہے، جس چیز کو بھی خیانت کیا ہے وہ سر پہ لے کے آئے گا، اتارنا چاہے گا بوجھ تو اترے گا نہیں وہ۔ چنانچہ بخاری کی طویل روایت ہے اسی کے ذیل میں، کچھ لوگوں کے سر پر سونا ہوگا، کسی پر کپڑے کا بکسا چترا بندھا ہوا گٹھر ہوگا، اور کسی کے اوپر بکری ہوگی، کسی کے اوپر اونٹ ہوگا، دنیا میں جس نے جس چیز کی خیانت کی تھی اس کے سر پہ ہوگا، اور وہ چلائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچا لو، اور آپ کہیں گے میں تم کو دنیا میں اس کا حکم بتا چکا تھا، میں تمہارے کام میں نہیں آؤں گا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ ہم ہمارے غلول سے ہمیشہ بچیں، ہمیشہ بچیں۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس جو اس نے کمایا، وهم لا يظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان کے اوپر مال نہیں تھا لاد دیا گیا، گناہ نہیں تھا مسلط کر دیا گیا، غلطی نہیں تھی ثابت کر دی گئی، ایسا نہیں ہوگا، لا يظلمون، ہرگز ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے بعد بہت اہم مضمون ہے یہ، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا جس نے پیروی کی اللہ کی رضامندی کی اس شخص کی طرح ہے جس نے کمایا اللہ کی ناراضگی کو؟ کیا دونوں برابر ہیں؟ کیوں؟ جو اللہ کی ناراضگی کو کمائے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، ومأواہ جہنم وبئس المصیر، برا ٹھکانہ ہے وہ۔ اور جس نے رضامندی کی پیروی کی ہوگی، ہم درجات عند اللہ، ان کے درجے ہیں اللہ کے پاس، واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھنے والا ہے، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہا ہے جو بندے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں 164 نمبر کی آیت ہے یہ، اس آیت میں 3 لفظ آ رہا ہے، ایک تو ہے تلاوت، اور ایک ہے تزکیہ، اور ایک ہے تعلیم کتاب اور حکمت۔ یہ 3 لفظ نبی کی صفت میں لایا جا رہا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد، یوں کہا جائے گا مقاصد بعثت نبوی، یہ 3 قرآن کریم میں یہ آیت انہی لفظوں کے ساتھ 3 مقام پر آئی ہے۔ ایک تو 4 پارہ آل عمران آیت نمبر 164 ہے، اور دوسرے یہی آیت پہلے پارے میں گزر چکی ہے، اور یہی آیت سورہ جمعہ کے اندر بھی آئی ہے۔ ان 3 جگہوں میں یہی صفت ہے، یہ 3 کام بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔
کہ یہ 3 کام آپ کریں گے. سب سے پہلے ترجمہ لفظی لقد من اللہ، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا علی المؤمنین، ایمان والوں پر. کسی بھی نعمت پر اللہ نے احسان کیا جتایا ہو نہیں. نعمتیں اتنی ہم گن نہیں سکتے. کسی نعمت پر احسان جتایا نہیں جتایا. یہ واحد نعمت ہے جس پر اللہ نے جتایا. من اللہ، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر. اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ بھیجا ان میں ایک رسول. من انفسہم، انہی میں سے. انہی میں سے، یہاں ہے انہی میں سے، اور جمع میں ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم، امیوں میں سے ایک امی کو بنا کر رسول بھیجا. یہ اللہ کا احسان ہے. کس پر احسان ہے؟ علی المؤمنین، ایمان والوں پر. یہاں ایک اشکال ہوگا. ہم نے کہا ہے دوسری آیت میں موجود ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر سارے جہان کے لیے. جب سارے جہان کے واسطے رحمت ہیں تو یہ احسان تو سارے جہان پہ ہوا. اور یہاں کہا جا رہا ہے احسان کیا اللہ نے مومنین پر. تو مومنین پر احسان ہے یا سارے جہان پہ احسان ہے؟ اس کو یوں سمجھو. قرآن کریم نے ایک مقام پہ کہا ہے ھدی للناس، یہ پورا قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اور پھر کہا ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کریم ہے تو ہدایت سب کے لیے، لیکن فائدہ اٹھایا متقیوں نے شرائط پورا کر کے. 5 صفتیں اختیار کر لی. سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیتوں میں 5 صفتیں. وہ 5 صفتوں کو اپنا کر متقیوں نے فائدہ اٹھایا تو ہدایت متقیوں کے واسطے ثابت ہو گئی. ہے ھدی للناس، سب کے لیے ہے. تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. یہ جو سورج نکلتا ہے سب کے لیے، لیکن چمگادڑ آنکھیں بند کر لیتا، کیا کریں گے آپ؟ کوئی کوتاہی ہے سورج کی؟ سورج نکلتا ہے تو چمگادڑ کو نظر نہیں آتا، آنکھیں بند کر لیتا ہو، تو غلطی کس کی؟ سورج کی. ایسے ہی قرآن سب کے لیے ہے ھدی للناس، لیکن فائدہ کس کو ہوتا؟ متقیوں کو ہوتا، جو شرطیں پوری کرتے. ھدی للمتقین کہا اللہ نے. ایسے ہی کہا سارے عالم پہ بارش ہوتی ہے. ایک زمین بنجر ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا، اور ایک زمین شاداب ہو کے لہلا اٹھتی ہے. اور ایک زمین میں کچھ تو نہیں ہوتا، لیکن اپنے وہ پانی کو روک لیتی ہے. درندے چرندے آ کے پانی پیتے ہیں. تو پانی تو برسا سب پہ. ایک نفع بخش ہوئی دوسروں کے لیے، اور ایک نفع بخش ہوئی ساری کائنات کے لیے. اور ایک زمین میں کچھ بھی نہیں ہوا، بنجر ہے. والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. سورہ اعراف کی آیت ہے یہ. معلوم کیا ہوا؟ پانی ایک ہے، زمین 3 قسم کی ہے. سورج ایک ہے، لوگوں کے استعمال کے طریقے الگ الگ ہیں. قرآن کریم سب کے لیے ہے، ہدایت متقیوں کے واسطے ثابت ہو رہی ہے سب کے لیے. ٹھیک ایسے ہی مصطفیٰ کی ذات رحمت ہے عالم کے لیے، لیکن مومنین نے محبت کر کے، اطاعت کر کے اور آپ کی سنتوں کی پیروی کر کے احسان کو مان لیا، نفع ثابت ہو گیا. اور جن لوگوں نے رد کر دیا ہے وہ محروم ہو کے رہ گئے. رحمت عام ہے لیکن لوگوں نے استعمال نہیں کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر. اذ بعث فیہم، جبکہ بھیجا انہیں رسولا، ایک رسول. من انفسہم، انہی میں سے. یہ خاص بات کیا ہے؟ رسول انہی میں سے. کہیں اجنبی آ گیا ہوتا تو بولتے پتہ نہیں کیسا گزارا ہے، بچپنا کیسا گزرا ہے، شباب کیسا گزرا ہے. اب آ گئے ہیں جناب تقریر کرنے بیٹھ گئے، 70 چوہے کھا کے بلی ہے تو چلی. آج تو بولتے نہیں بولتے. جب 40 سال تک آپ مکے میں ہیں اور آپ نے کوئی زبان نہیں کھول کر پیغام پہنچایا، 40 سال کے بعد جب قرآن نازل ہوا تو آپ نے کیا کہا؟ تم نے مجھے صادق الامین کہا ہے. تمہارے درمیان 40 سال گزارا ہو، کیسا پایا تم نے مجھے؟ زندگی کا 40 سال کا زمانہ تمہارے سامنے موجود ہے. اس 40 سال کو میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو لوگوں پر جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بولے گا. سورہ یونس 12:11 اللہ کا ارشاد ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اپنی عمر کا میں نے بیشتر حصہ تم نے گزارا ہے، کیا تمہیں اتنا تعقل نہیں کہ جو بندوں پر جھوٹ نہیں بولا کبھی بھی وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بولے گا؟ تو یہ ہے زندگی کو پیش کرنا، یہ ہے من انفسہم. قوم کا فرق کھڑا ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں آپ لوگ اپنی قوم میں سے عالم پیدا کرو. آپ تو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، ملزم بنائیں گے، ہاں صاحب قرآن نہیں بنائیں گے. ایک صاحب مجھے مشورہ دیا کہ عالم بیچارے بڑے کمزور ہوتے ہیں، امریکہ سے واقف نہیں ہیں، ان کو امریکہ بھیجنا پڑتا کرنے کے لیے، تب پختہ ہو کے آئیں گے، حالات بتائیں گے. میں نے کہا دوسروں کا بچہ مت کھلاؤ، دوسروں کا بچہ مت کھلاؤ. شادی کرو، بچہ پیدا کرو، پھر گود میں کھلاؤ، اچھا لگتا. اپنی اولاد کو تو ڈاکٹر بنائیں گے، MBBS بنائیں گے، MBA کرائیں گے، اس کو پڑھاؤ نا حافظہ، اس کو بناؤ عالم، پھر بھیجو امریکہ. جب معلوم ہوتا آپ کو وہ نہیں کریں گے. کیوں؟ پیسہ کم ہے، محنت زیادہ ہے، تہمتوں سے بچنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، یہ نہیں کریں گے. تو جب تک ہم اپنی اولاد کو نہیں اتاریں گے میدان میں تب تک ہم حقیقی چاہنے والے نہیں ہیں. دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والے ہم نہیں ہیں. اس کو نوٹ کرو. دنیا کی تعلیم ضرور ہم ہے لیکن آخرت کی غیر ہم نہیں ہو گیا. ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں میں حسنہ مانگتے ہیں اور محنت صرف دنیا پہ کر رہے ہیں. تو من انفسہم کا مطلب کیا ہے؟ رسول انہی میں سے ہے، باہر سے نہیں. 3 کام بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کے 3 کام. یہی 3 کام زندگی بھر کیا ہے آپ نے. یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرتے ہیں ان پر اللہ کی آیتیں. تو لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھنا کس کی سنت ہے؟ یہ نبی کی سنت ہے. یہ سنت آپ کا پوری کریں گے. پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، کیا آپ پر نہیں ہے یہ؟ نبی کی ہر سنت ہر امتی کے لیے ہے. اللہ کے نبی لوگوں پر آیتیں پڑھ کر کے اصلاح کرتے تھے. میں کیا آپ سے نہیں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں پر آیتیں کب پڑھیں گے؟ کب تک سنتے رہیں گے؟ کب بولنا شروع کریں گے؟ نبی کی عظیم سنت ہے یہ، لوگوں پر آیتیں پڑھنا. ایک آیت معلوم ہے تو ایک آیت سنانا. ایسا نہیں ہے اب لگتا ہے کہ صاحب سنیں گے سبق، اس بات کے بعد جانا آنے نہیں. یہ سبق ہے. جب ابو بکر صدیق اسلام میں داخل ہوئے، پوچھا کہ اللہ کے نبی اب میں کیا کروں؟ تو کیا کہا حضور نے؟ جو مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو تم بھی وہی کرو. یہی تو کہا نا. میں بھی آپ سے ہی کہتا ہوں. جب قرآن کریم کو نبی کو پڑھتا ہوا آپ نے دیکھ لیا اس آیت کے ذریعے سے، تو آپ بھی پڑھنے کی کوشش کرو، لوگوں پر پیش کرو اس کو. اتلو علیہم آیاتہ، پہلا کام ہے یہ. اس پر میں نے مکمل 1 گھنٹہ بحث کی ہے لیکن خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. لوگوں پر تلاوت کا اثر کیا ہوتا تھا؟ بڑے سے بڑا ملحد، کافر، متشدد، متعصب جب نبی کی زبان سے قرآن پڑھتا، سنتا ہوا آتا تو اس کے قلب سے کفر پگھل کر آنکھوں سے بہہ جاتا. ایک دو واقعات نہیں ہیں. خود حضرت عمر کا واقعہ ہے. عمر کی بہن نے قرآن پڑھا، عمر کو دے دیا، عمر نے پڑھا تو کیا ہوا؟ آنکھوں سے کفر بہہ گیا. طفیل ابن عمر ابن طفیل دوسی، اس کا کیا حال ہوا؟ اس کا بھی کفر آنکھوں سے پگھل کے نکل گیا. ایک دو واقعات نہیں. قرآن کریم آپ پڑھتے جاؤ، دل پہ اثر ہونا یقینی ہے. قرآن کریم کی تاثیر یہ ہے، اگر کفر ہے تو نکل جائے گا، نفاق ہے تو نکل جائے گا، اور اگر ایمان پہلے سے ہے تو
کیا ہوگا؟ ذاتی خیال نہیں ہے، سورہ انفال کی آیت ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں گی تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوگی. سورہ انفال پڑھا 9. قرآن کریم کو پڑھنا اور سننا، جبریل پڑھتے تھے نبی سنتے تھے، نبی پڑھتے تھے جبریل سنتے تھے. اور کبھی کہتے اے ابی بن کعب مجھے قرآن سناؤ، وہ فرماتے میں اور آپ کو سناؤں، اقرأ علیک، میں آپ کو سناؤں حالانکہ آپ پہ نازل ہوا ہے. فرمایا ہاں مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں. کہا کیا رب نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں. رونا شروع کر دیا کہ رب نے میرا نام لیا ہے قرآن سنانے کے لیے. ابی سے قرآن سنو. جناب ابی قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے سورہ نساء پڑھ رہے ہیں. جب پہنچے ہیں فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہم ہر امت سے ایک ایک گواہ کو لے کے آئیں گے، ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے. اے نبی آپ کا حال کیا ہوگا؟ نبی انصاف پر آپ کو گواہ بنا کر ہم پیش کریں گے. وہ منظر محشر کا سامنے آ گیا اور نبی کی آنکھیں اشکبار ہو کے بہنے لگ گئی. تو قرآن نے تو نبی کو رلا دیا ہے، ابی بن کعب کو رلا دیا ہے، اور نبی کے زبان سے سن کر کافروں کا کفر پگھل کر نکل گیا ہے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس امت نے ہر کتاب کو پڑھا ہے، قرآن چھوڑ دیا. تو نبی کا پہلا کام یہ ہے جو ایک دن بند نہیں ہوا، جس دن قرآن نازل ہوا اس دن سے لے کر وفات تک کسی دن قرآن بند نہیں کیا آپ نے. تو یہ عظیم سنت ہے جس سے ہمارے قلب میں ایمان کی تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان طلوع ہو جاتا ہے قلب کے اندر. اور کبھی کبھی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رب کریم ہم سے مخاطب ہے اور ہم ادھر متوجہ ہیں، اور سارا جسم اس کی نگاہوں میں ہے، ہماری ہر حرکت وہ دیکھ رہا ہے. قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے اس کا خیال کریں کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ خبیر ہے یعنی خبر رکھتا ہے، بصیر ہے یعنی دیکھ رہا ہے، قادر ہے یعنی قدرت والا ہے، اور ہمارے پڑھنے کی کیفیات سے واقف ہے. قرآن کریم کی تلاوت پر بہت واقعات ملیں گے قرآن پاک کے اندر، بے شمار روایتیں ملیں گی آپ کو. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ران پر سر رکھا سو رہے تھے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ران پر سر رکھ کے سو رہے تھے. مجھے کیا پتا کہ وہی آ جاتی، اسی حال میں وہی آ گئی. قرآن کریم کی عظمت اور جلال نبی کے جسم کو بوجھل کر چکی. اب وہی سر جو میرے ران پر سکون سے رکھا ہوا تھا اتنا بھاری، اتنا ثقیل، اتنا بوجھل ہو گیا، لگتا تھا کہ زید کی ران ٹوٹ جائے گی. یہ بھاری کلام پہاڑوں پہ ہوتا تو پہاڑ وغیرہ ہو جاتے. زمین نے انکار کیا، آسمان نے انکار کیا، پہاڑوں نے انکار کیا، ہم کو اللہ نے عطا کر دیا اور ہم ہیں کہ رکھ دی ہیں تاک میں، جاؤ مرے بات کھول دیں گے لوگ. تو نبی کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ تلاوت کرنا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور نبی ان کا تزکیہ کرتے تھے. تزکیہ کیسے ہوتا؟ تزکیہ زکا کے معنی آتے ہیں قلب کو دھلنا، قلب کو دھلنا. قلب تک ہاتھ جاتا نہیں جاتا. حضرت عمر کی بہن جب کلام پاک دے چکی، کہا لاؤ کلام پاک تم کیا پڑھی تھی؟ کہا نہیں تم نہاؤ، نجس ہے تم. وہ کلام پاک ہے. کہا ٹھیک ہے. جب نہانے لگی تو جناب عمر کی بہن پانی ڈالتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی اللہ یہ اوپر کا تو میں دھل دیتی ہوں، اندر کا تم دھل دو، کیونکہ قلب تک انسان کی رسائی نہیں، اندر کا ہاتھ نہیں پہنچتا. اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا، اے اللہ میرے نفس میں تقوی عطا کر، اس کو دھل دے کیونکہ اس کو دھلنے والا تو ہی ہے، تو اس کا مولا ہے، تو اس کا کارساز ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا انت ولیجھا ومولاہا وانت خیر من زکاہا. یہ دعا ہم نے نقل کی ہے سورہ میں، یاد کر لو اس کو کثرت سے پڑھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے دعا کرتے تھے کہ دل ہمارا دھل صفائی ہو جائے. اور بعض حدیثوں میں ایسا لکھا ہے اتنا دھل دو، اتنا دھل دو جس طرح سفید کپڑا گندگی سے دھل کر پاک صاف ہو جاتا ہے، پانی سے، اولوں سے، برف سے. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس بالماء والثلج والبرد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو معلوم ہوا قلب کا تزکیہ کرتے تھے مختلف زاویے سے. ابھی میں کر رہا ہوں بیٹھ کے، یہ کیا ہے؟ یہ دل میں اتار رہا ہوں، یہ تزکیہ کی شکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تزکیہ کرتے تھے تو صحابہ کا یہ حال ہوتا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ ہم اس وقت جنت میں ہیں، دنیا ہیج ہے. یہ صحابی آ کے بولتے نا نبی کی محفل میں جب تھے تو طبیعت الگ تھی، کیفیت الگ تھی، اور نبی کی محفل سے باہر آئے تو کیفیت الگ ہو گئی. شاید ہم منافق. دل میں آواز آئی نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، نکل پڑے. باہر گئے ابو بکر صدیق ملے رضی اللہ عنہ، ان سے اپنا حال بتایا. انہوں نے کہا یہ کیفیت میری بھی ہوتی ہے. جب پاور ہاؤس قریب ہوتا ہے تو روشنی آتی ہے قلب کے اندر، اور جب باہر آ جاتا ہوں تو اس پر ایک سیاہی چھا جاتی ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دل میں 100 بار استغفار پڑھتا ہوں جب حجاب محسوس کرتا ہوں، اپنے اللہ کے بیچ میں حجاب ہوتا استغفار شروع کرتا ہوں 100 بار. ہم اور آپ کدھر ہیں دنیا میں؟ یہ دونوں ملتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا اللہ کے نبی آپ کے پاس ہوتے ہیں تو حالت الگ ہوتی ہے، اور جب وہاں سے آتے ہیں تو حالت بدل جاتی ہے، لگتا ہے ہم دونوں منافق ہو گئے ہیں. کہا فرمایا کہ دیکھو جو کیفیت ہماری محفل میں ہوتی ہے اگر وہ کیفیت تمہارے گھروں میں باقی رہ جائے تو فرشتے اتر پڑیں گے تمہارے مسافے کے لیے، گھروں میں تمہارے بستروں پہ آ جائیں گے مسافہ کرنے کے لیے. تو معلوم کیا ہوا؟ نبی کی صحبت میں جو کیفیت تھی وہ گھر میں باقی نہیں رہ سکتی. اس لیے ہم کہتے ہیں ہم بہت دیر میں پیدا ہوئے، بہت دور پیدا ہوئے، وہ صحابہ کرام کے رتبے کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے. اسی واسطے کہا تمہارا ایک وحد کا پہاڑ سونا قد کر دینا صحابی کے ایک مٹھی جو کے برابر نہیں پہنچ سکتا. کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ وہ اخلاص کی وجہ سے. لیکن کتنا دل جوئی کیا ہے نبی محترم نے. صحابہ کرام سے پوچھا بیلنس دیکھو، اور اللہ کے فضل و کرم سے حدیثیں اکٹھا ایسا ملتی ہیں طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے، دل کرتا ہے ہم نبی کے زمانے میں پیدا ہوتے تو اچھا تھا، کتنا اچھا تھا. صحابی ہوتے، رضی اللہ کا خطاب ملتا، تقوی میں امتحان ہوتا، ہم بھی پاس ہوتے. لیکن یہ بھی سوچو نبی کے زمانے میں منافق بھی تھے. یہ ہماری حرکتیں اگر جب ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہ منافقین کہیں آگے تو کیا ہوتا تھا؟ وہ منافقین تو در کے اسفل میں ہیں، نچلے حصے میں ہیں. تو یہ اللہ کی مسئلہ کو ہی جانتا ہے کہ ہمیں آپ پیدا کیا. تسلی کی بات عرض کر رہا تھا. صحابہ کرام سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاؤ کس کا ایمان قابل تعجب ہے، کس کے ایمان پر تعجب کیا جانا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہمارے ایمان پر. کہا تمہارے ایمان پر؟ تمہارے سامنے بیٹھا ہوں میں، پاور ہاؤس سامنے موجود، تمہارے سامنے جبریل آتے، اللہ کا پیغام لاتے، حالات کے مطابق آیتیں آتی، تم پر کیا تعجب؟ صحابہ خاموش ہو گئے. کہا اللہ رسول عالم. فرمایا ان کا ایمان تعجب کے لائق ہے جنہوں نے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ قرآن کو آتا ہوا دیکھا، نہ مانا حالات کے اعتبار سے آیتوں کو سنا ہماری زبان سے، پھر بھی وہ اللہ و رسول پر ایمان رکھتے ہیں. ان کا ایمان تعجب کے لائق ہے. تو ہمارا ایمان تعجب کے لائق ہے، صدمے کی بات نہیں ہے، بہت تسلی کی بات ہے. یہ کیا ہے؟ توازن ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
اور نبی ان کو سکھلاتے تھے کتاب. کون سی کتاب تھی اس وقت کورس میں؟ قرآن کریم کے علاوہ کچھ اور تھی کورس میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے. کیا؟ کتاب سکھاتے تھے. گویا نبی معلم تھے, صحابہ متعلم تھے. بیت اللہ ان کا مکتب تھا. بیت اللہ میں کتاب اللہ رسول اللہ پڑھاتے رہے. کتاب اللہ کو بیت اللہ میں بیٹھ کر رسول اللہ پڑھاتے رہے, اور ممتحن خود اللہ. پھر تقوی کا امتحان, پھر رضی اللہ کا خطاب. یہ کورس بدل گئے, آج ہیں وہی. تھے تو آبا ہی تمہارے, مگر تم کیا ہو؟ تھے تو آبا ہی وہ تمہارے, مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو. جب صحابہ کا کورس کتاب اللہ ہے تو ہماری کتاب بدل کیسے گئی؟ ہم تو پیدا ہونے سے لے کر مرے دم تک کتاب لاتے ہی نہیں کورس میں. کس کے گھر میں یہ کورس میں کتاب شامل ہے؟ رسول اللہ یہ کتاب سکھاتے تھے. کس کو؟ صحابہ کو. تب جا کے پختہ ہوئے. قرآن کا اثر تھا صحابہ پہ اس قدر, یہ ان پہ چھا گیا, وہ زمانے پہ چھا گئے. تو کوشش یہ کرنا کہ تعلیم کتاب ہمارے کورس میں آ جائے. اسکول میں نہیں, کالج میں نہیں, گھر میں تو سکتے, گھر میں پڑھو. والحکمہ, اور حکمت کی بات. حکمت کے معنی دانائی کی بات, عقل مندی کی بات, تہ کی بات. قرآن کریم کی آیتوں میں جو نکات ہیں, جو لفظوں میں پوشیدہ ہیں, ان کو نکالنا, یہ حکمت اور دانائی کی بات ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. دیکھیں آپ, عرب کے بدو, عرب کے وحشی ساری دنیا میں گمراہ تھے, لیکن جب قرآن کو ان کے سینے میں اتار دیا اللہ نے اور معلم بھیجا رسول اللہ کی شکل میں, تو ساری کائنات میں وہ ایسا نمونہ بن گئے کہ اب دنیا میں کوئی صحابہ کی دھول کو نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ کس نے بنایا؟ اللہ اکبر. یہ فیضان نظر تھا یا یہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اسماعیل کو کون سکھانے والا ہے؟ تو یہ کورس نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی قلب میں ڈالتے ہیں. اللہ نے خود سب سے پہلا مدرسہ قائم کیا تھا. کہاں پر؟ اللہ کے مدرسے میں پہلے پڑھنے والے کون ہیں؟ فرشتے اور آدم. اللہ نے ان کو پڑھایا تھا. امتحان لیا تو فرشتے فیل ہو گئے اور آدم پاس ہو گئے. اس بنیاد پر خلیفۃ اللہ فی الارض بن گئے. تو پہلا معلم خود اللہ ہے, اس کے بعد زمین پر رسول اللہ معلم ہے, اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. اور اللہ کے نبی کی وصیت ہے, نصیحت ہے. تو سنا کر بات ختم کرتا ہوں میں. ایک حدیث یاد رکھ لو, اللہ بھی معلم, رسول اللہ بھی معلم. آپ خود فرماتے تھے بوجھ تو معلم, میں بنا کر معلم بھیجا گیا ہوں, اور امت کو حکم دیا ہے کہ تم چار میں سے ایک ہو جاؤ. کن عالمن, عالم ہو جاؤ, او متعلمن, یا طالب علم بن جاؤ, او مستمعان, یا ان کی باتیں سننے والے بن جاؤ, او محبن, یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ, ولا تکن الخامس, پانچواں نہ بننا, فتہلک ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اب آپ کی مرضی ہے کہ قرآن کریم کو کس طرح سیکھیں. آپ ان چار میں سے ایک ہونا لازم ہے. اب یہاں سے پھر مضمون لوٹ کے آ رہا ہے کہ تم کو جو غزوہ احد میں زخم پہنچا ہے, بدر میں تم نے اس کا ڈبل زخم ان کو پہنچایا ہے, غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے مضمون انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آئے گا. خیال تھا کہ اس کو پورا کریں گے, مگر ابھی بہت دور ہے اور وقت ہو گیا ہے. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین. چوتھا پارہ آل عمران آیت نمبر 164 پر گفتگو چل رہی تھی. بڑی وسعت ہے. گزشتہ ہفتے میں وقت کی قلت کی بنا پر اجمالاً کچھ حصہ رہ گیا تھا, اور یہ آیت کو اگر عنوان دیا جائے سمجھنے کے لیے تو کہا جائے گا مقاصد بعثت نبوی, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا, وہ ان آیتوں میں پیش کیا اللہ نے. قرآن کریم کی 3 آیتوں میں یہ تذکرہ ہے. جن لفظوں کے ساتھ دعا کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو بسایا تو کیا دعا کیا تھا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے پروردگار, ایک رسول بھیج انہی میں سے جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے, تیری کتابوں کی تعلیم دے, ان کے قلب کا تزکیہ کرے. آپ غالب ہیں, حکمت والے ہیں, ایسا کر سکتے ہیں. ان دعاؤں کو قبول کر کے اللہ نے اس آیت میں کہا کہ ہم نے احسان کر کے انہی صفات والا رسول بھیج دیا, اور بطور فخر کے انہی صفات والے نبی پر سورہ جمعہ 28واں پارہ میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ اللہ جس نے امیین میں ایک امی کو بھیجا جو لوگوں پر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے, تعلیم کتاب کرتے ہوئے, تزکیہ قلب کرتے ہوئے سب کے خلوق کو مزکا کرتے رہے. اگرچہ لوگ اس سے پہلے گمراہ تھے, نبی ضلال مبین, کھلی گمراہی میں تھے. وہی لفظ یہاں بھی دیکھو, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, یہاں بھی ہے. ان 3 آیتوں کو سامنے رکھ کر کسی شاعر نے جمع کیا تھا ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہوئے دا, دعائے خلیل اور نوید مسیحا. ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہوئے دا, آمنہ کے ذریعے سے ظاہر ہوئے. دعائے خلیل جس کا ذکر آیا پہلے پارے میں. نوید مسیحا جس کا ذکر آئے گا سورہ صف میں. مبشرا برسول یاتی, میرے بعد ایک رسول آنے والے, بشارت قبول کرو. اسمہ احمد, ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم میں جو نبی کے نام بتائے گئے ہیں, کہیں محمد کہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان 3 آیتوں میں 3 لفظ کو ضرور دیکھو, ایک تو ہے تلاوت کتاب, اور ایک ہے تعلیم کتاب, اور ایک ہے تزکیہ. یہ گزشتہ آیات میں بحث ہو چکی تھی, لیکن پھر شروع یہیں سے کرنا ہے, تو ہم نے کہا جو حصہ رہ گیا تھا اس کی وضاحت کریں. اگر عنوان دیا جائے ہمارے تعلقات کی بنیادیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو ان آیتوں میں آپ کو ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر تلاوت کرتے ہوئے, اللہ کا پیغام پیش کرتے ہوئے, پھر تعلیم کتاب یعنی کتاب کو سکھانا بھی پڑتا. تلاوت سے تعلیم نہیں ہو جاتی. ابھی اس سے پہلے قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے, اب تعلیم ہو رہی ہے. یہ فرق سمجھو آپ. اب آپ کہیں گے وہ تو اہل زبان تھے, جن کو عربی زبان آتی تھی, ان کو تلاوت سن کر ہی سمجھ آ جاتا, تعلیم کتاب کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ صحیح نہیں ہے. کتنی آیتیں ہیں جب نازل ہوئیں تو صحابہ نے نبی سے آ کے پوچھا اس آیت کا کیا مطلب ہے. حضرت کے جوابات اور صحابہ کے سوالات کتاب کا نام ہے, یہ مجموعہ ہے اس سوال کا. اتنے سوالات کیے, بلکہ بسا اوقات تو یہ کہنا پڑا بہت زیادہ سوال میں پوری مت کرو, کہیں ایسی بات کہی جائے جو تکلیف ہو جائے. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن. قرآن کے نزول کے موقع پر اگر پوچھو گے اور سوال کا جواب دے دیا جائے گا تو شاید تسؤ لکم, تم کو بری لگ جائے. زیادہ سوال مت کرو.
تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تلاوت ایک الگ کام ہے اور تعلیم ایک الگ کام ہے. تلاوت بھی مطلوب ہے اور تعلیم بھی مطلوب ہے. 23 سال کے عرصے میں آپ نے تلاوت بھی کیا اور تعلیم بھی. آپ فرماتے بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ معلم تھے اور سارے صحابہ متعلم تھے. اور امت کے لیے حکم ہے کہ یا تو تم بھی عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ. کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا، سننے والے بن جاؤ یا محبت کرنے والے بن جاؤ. ولا تکن الخامس، پانچویں کی گنجائش نہیں، ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. اب امت کے ہر فرد کو اختیار ہے، عالم بن جائے، متعلم بن جائے، محبت کرنے والا بن جائے، سننے والا بن جائے. تو تلاوت کتاب ہمیشہ، تعلیم کتاب ہمیشہ. ایک صحابی ہیں، کتاب العلم بخاری میں روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تلوار میری گردن پہ اب پڑنے جا رہی ہے اور اتنی مہلت مل جائے کہ میں زبان سے ایک کلمہ خیر کا کہہ سکوں تو میں اس کلمہ خیر کو کہہ کر جان دینا بہتر سمجھتا ہوں. ہمارے پاس تو واویلا شروع کر دیتے ہیں، میں مرنے والا ہوں، چھٹی میری، اب کوئی کام نہیں کرتا میں. اب یہاں صحابی کا عمل یہ ہے، تلوار گردن پہ ہے، السمسام ولا ھذا، وہ اشارہ الی عنقی، تلوار گردن پہ ہے، اب گرنے والی ہے، کٹنے والی ہے گردن. پھر اتنی مہلت مل جائے کہ زبان سے ایک کلمہ نکال سکتا ہوں تو نکالنا مجھے پسند ہے. قرآن کریم کی آیتیں ہوں یا احادیث رسول، یہی مقصد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں جو کام کیا وہ تعلیم کتاب اور تلاوت کتاب. تیسرا کام کیا ہے؟ تزکیہ قلب. یہاں دو لفظ ہے، کبھی یزکیہم آئے گا، تزکیہ مطلق تزکیہ. تزکیہ سر کا نہیں ہوتا، نہ پیر کا، نہ ہاتھ کا، نہ پیٹ اور پیٹھ کا، نہ شانے اور موڑھے کا. تزکیہ کا جب لفظ آئے گا تو اس سے مراد قلب ہی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قلب اگر مزکا ہے تو سارا جسم مزکا ہے، اور قلب اگر گندا ہے تو سارا قلب سے لگا ہوا جسم گندا ہے. کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ توبہ 10واں پارہ میں انما المشرکون نجاس، مشرکین نجس ہیں. کیوں کہا؟ اگر وہ نہا کے آتا ہے، ابھی نیا کپڑا پہن کے نکلتا ہے، خوشبو لگا کے آتا ہے، لیکن قرآن تو کہتا ہے انما المشرکون نجاس، مشرکین نجس ہے. کیوں کہا نجس؟ سر سے پاؤں تک نہایا ہوا ہے، نئے کپڑا پہنا ہوا ہے، عطر لگایا ہوا ہے. یہ اللہ کی نگاہ میں معطر نہیں ہے، مزکا نہیں ہے، مصفا نہیں ہے. جب تک قلب کے اندر اس کے شرک رہے گا، انما المشرکون نجس کا مصداق رہے گا. اور اس آیت کے ساتھ حدیث جوڑ لو، آقا کا ارشاد ہے الا فی کل جسدکم مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وهي القلب. اگر ہو تم سب کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. اگر ہو وہی دل ہے. معلوم کیا ہوا؟ جب تزکیہ کا لفظ آئے گا تو قلب. اگر کسی کا قلب صحیح نہیں ہے، اس قلب کے اندر بجائے توحید کے شرک ہے، تو وہ خدا کی نگاہ میں مزکا نہیں ہوا. قد افلح من زکاہا، سورہ الشمس پڑھتے ہیں، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے قلب کو دھل دیا. افلح، قد افلح من زکاہا. اور آگے وقد خاب من دساہا، اور خائب و خاسر ہو گیا، ناکام اور نامردود ہو گیا. کون؟ دساہا. دس ہے دوسروں کے معنی مٹی میں دبا دینا، یعنی خواہشات میں دب کے رہ گیا، خائب و خاسر ہو گیا. تو خواہشات میں رہ گیا، کامیاب نہیں ہوا. خواہشات سے نکل گیا، کامیاب ہو گیا. یہی مضمون کہا اللہ نے سورہ نازعات میں، واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فان الجنۃ ہی المأوى. جس نے اپنے نفس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا اور رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا تو اس کا مقام جنت ہے. اور جو آدمی نفس کی خواہشات کی تکمیل میں لگ گیا، وہ گیا نفس کا بندہ بن کے، عبداللہ کے بجائے عبد النفس ہو کے رہ گیا. یہی مضمون کہا اللہ نے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23-25 پارہ میں. اے نبی کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشوں کو بنا لیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا و حوث کو الہ بنا لیا. آیت نمبر 23 سورہ جاثیہ. تو معلوم کیا ہوا؟ جب انسان خواہشات میں پڑ جاتا ہے تو وہ اپنے رب کو معبود نہیں مانتا، نفس کو معبود مان لیتا ہے. ان تمام مراحل سے گزرنا یہ تزکیہ ہے. تزکیہ اب کیسے ہوگا؟ جب تو صحابہ کرام کو میسر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جا کر بیٹھتے تھے، تزکیہ ہو جاتا تھا. آج تزکیہ کیسے ہوگا؟ آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال موجود ہیں، کبھی سیر کر لیا کرو، کبھی بخاری کھولو، کبھی مسلم کھولو، کبھی ترمذی کھولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اقوال موجود ہیں اور سارے افعال موجود ہیں، کبھی گزر جاؤ اس میں سے بھی. یہ قرآن کریم میں گزر جاؤ، ان سے تعلقات وابستہ رکھو تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی اصلاح ہوگی. قرآن نے کہا ہے جب تلاوت کی جاتی ہے لوگوں پر تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، سورہ انفال پارہ 9. جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر اللہ کی آیتوں کی، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، بڑھ جاتا ہے ایمان. اور چلتے پھرتے اللہ سے متوجہ ہو کر وہی دعا پڑھا کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما. انت ولیجھا و مولاہا، آپ اس کے مولا اور کارساز ہیں. وانت خیر من زکاہا، اور آپ ہی بہتر اس کو دھل سکتے ہیں. جو دعا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قلب تک صفائی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ سے متوجہ ہونا. یہاں سے بات معلوم ہوئی جب اپنے قلب کی صفائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو پھر ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ذرا بھی شعور ہے تو جوڑ کر دیکھ لیجیے کیا نکلنا نتیجہ. ہمیں اور آپ کو بھی اللہ سے متوجہ ہونا ہے. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کے اندر بھی موجود ہے. اللہم آتی، ایک مقام پہ آتی الف تے کے ساتھ ہے اور ایک مقام پہ آتی عطیہ سے ہے، الف عین تو کے ساتھ ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا انت ولیجھا و مولاہا وانت خیر من زکاہا. یہ دعا کثرت سے پڑھتے جاؤ. اور میں نے صاحب کو دیکھا ہے، ان کی عقیدت کی بات ہے. زمزم کا پانی لے کر دل پہ ایسا رکھتے تھے اور بولتے تھے اللہ میں اوپر سے دھل رہا ہوں تو اندر سے دھل دے، کیونکہ توجہ کی بات. اور فرماتے کہ حضرت عمر کی بہن نے پانی ڈال کر دعا کی تھی کہ میں اوپر سے دھلتی ہوں تم اندر سے ایمان ڈال دو. اے اللہ میرے بھی قلب میں تزکیہ، انابت، رجوع للہیت نصیب فرما دے. شرک نکال کر توحید ڈال دے. جب تب ہوگی تو اللہ عطا فرمائیں گے. انابت شرط ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ جب بندے میں انابت آ جائے، طلب آ جائے، رجوع آ جائے، خواہش آ جائے، او القى السمع وهو شهید، سنتے ہوئے سماعت کو متوجہ کر دے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. اللہ دلوں کو کھول دیتے. تو میں نے اس آیت کا تقاضا
اور دوبارہ اس کا اعادہ اس واسطے کیا کہ آپ 3 باتوں پر دھیان دیں: تلاوت کتاب، تعلیم کتاب اور تزکیہ قلب. اور ایک لفظ ہے حکمت، عقل مندی کی بات، دانائی کی بات، تہ کی بات. وقت پر کیا کہا جائے، اس کو حکمت کہا گیا ہے. مثال کے طور پر ایک منافق تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول. عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس نے اتنا بیزار کر رکھا تھا. مکمل بحث پڑھنا ہے تو سورہ منافقون 2 رکوع سے زیادہ نہیں پڑھی، پارہ 28. یہ منافقون کا 2 رکوع پڑھ لینا. اس کی تنگی کی وجہ سے تلوار نکال لیا تھا بیٹے نے کہ میں قتل کر دوں گا. کیوں؟ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے اپنے آپ کو عزیز بلکہ اعز کہا تھا، عزت والا کہا تھا. اور ایمان والوں کو، اللہ کے نبی کو اس کے مقابلے میں کم عزت والا نہیں بلکہ ذلیل کا لفظ استعمال کیا، بل ہو مزل. ان کو غصہ آیا، پکے صحابی تھے، تلوار کھینچ لیا، شہر کے باہر کھڑے ہو گئے. کہا جب تک تو یہ نہ کہے گا کہ میں ذلیل ہوں اور وہ عزت والے ہیں تب تک میں تجھے شہر میں داخل نہیں ہونے دوں گا، تیری گردن مار دوں گا. کسی نے کہا بیٹا باپ کو مار رہا ہے. انہوں نے کہا دیکھو اگر میں مار رہا ہوں میں چھوڑ دوں، کوئی دوسرا مارے، اسی آکام پر کوئی دوسرا ہاتھ اٹھا دے تو شاید میری غیرت مجھے للکارے کہ اچھا تیرے باپ کو تیرے سامنے مارا جا رہا ہے اور تو کچھ نہیں کر رہا ہے، تو میری غیرت کیا کرے گی؟ میں اس پہ کہیں پل جاؤں گا. نتیجہ یہ ہے میں حق کے خلاف ہاتھ بنانے والا بن جاؤں گا. اس لیے کسی کے بجائے میں خود قتل کروں گا. اور اصل جملہ اپنانا چاہتا ہوں. اس صاحب نے کہا اجازت دیجیے گردن مار دوں. یہ سوال جواب ہوا. اس صحابی کا آپس میں سوال جواب ہو رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں میں وہ سنانا چاہ رہا ہوں. فرمایا کہ نہیں، نہ تم قتل کرو نہ کوئی قتل کرے، ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اپنے لوگوں کو ہی مروا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو ہی مروا رہے ہیں. یقیناً وہ منافق ہے، اس کے دل میں نفاق ہے، بڑا سنگ دل ہے. ایسی رقیق جملے کہا ہے کہ میں ادا کرنے سے شرماتا ہوں. جناب عائشہ پہ الزام لگانے والا یہی آگے تھا. عبداللہ ابن مغفل کو ملوث کرنے والا یہی شخص تھا، اذیت پہنچاتا تھا. بلکہ آپ نے تو کہا کون ہے جو مجھے نجات دے دے؟ فلاں شخص سے. مباحثہ ہوا، لوگ کھڑے ہو گئے، پھر قبیلہ سامنے آ گیا. ایک صاحب نے کہا میں قتل کرتا ہوں، دوسرے قبیلے کے صاحب نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے، تو قتل نہیں کر سکتا. یہ غیرت کیوں آئی؟ قبیلے کی وجہ سے آئی، قبیلے کی وجہ سے آئی. جیسے ہمارے پاس خاندان ہے، وہ خاندان والا بولا حق پر کون ہے؟ یہ تو کوئی دیکھتا ہے یہ میرا ہے یہ تیرا ہے. آپ نے کہا میرے ہوتے ہوئے یہ للکار جاہلیت کی کہاں سے آ گئی؟ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، یہ للکار کہاں سے آئی؟ تو یہ سب ماحول تھا. ایسا نہیں تھا کہ بڑے شریف تھے پورے عرب کے لوگ اور بڑے کریم تھے، بڑے سخی تھے، دنیا میں ان سے زیادہ کوئی جاہل نہیں تھا، ان سے بڑھ کر لٹیرا اور ڈاکو کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ کوئی زنا نہیں کرنے والا تھا. دنیا میں جو برائیاں تھیں کہیں بھی منتشر وہاں جمع ہو چکی تھی، اکٹھا ہو چکی تھی. لکھتے ہیں کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. گھوڑا آگے بڑھانا سمجھتے ہیں آپ؟ گھوڑے کا مقابلہ ہوا، ایک گھوڑا آگے بڑھ گیا تو کیوں بڑھ گیا؟ جھگڑا شروع. میرے گھوڑے سے تیرا گھوڑا کیسے آگے بڑھ گیا؟ اور میں اس کی ایک جگہ دکھاتا ہوں آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر جا رہے تھے اپنے سواری پر، جس کا نام تھا ازبا. سواری کا نام تھا، تو سوار ہو کر جا رہے ہیں. کوئی اس سواری سے آگے بڑھتا نہیں تھا. بخاری میں روایت ہے ایک بدو آیا، بدو کے معنی گاؤں کا شہر میں آیا. اس کو کیا پتا اصول ضابطہ کیا ہے، اس نے ایڑ لگایا، آگے نکل گیا. جو صحابہ ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے تھے ان کو غصہ آیا. نبی کی سواری ازبا سے آگے آج تک کوئی نہیں گیا. جلال میں آ گئے. کیا فرمایا آپ نے؟ وہ سنانا چاہتا ہوں، اصل وہ ہے سننے کی چیز. فرمایا دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ اس سے آگے دوسرا کوئی نہ ہو، یعنی ہر شیر کے بعد سوال سے رہے. منتہا اللہ کی ذات، ہر ایک پر دوسرا موجود ہے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کے آگے کوئی نہ بڑھ سکتا ہو. ہر کمال کے بعد زوال شروع ہوتا ہے، ہر کمال کے بعد زوال شروع ہوتا ہے. تو وہاں جہالت ایسی تھی، نبی نے اصلاح ایسی کیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ تزکیہ ہے. تو صحبت سے تزکیہ ہوتا ہے، اچھوں کے ساتھ آنے سے تزکیہ ہوتا ہے. کس موقع پر کیا کہا جائے، کون سے بول بولے جائیں، جھگڑے کو رفع کیسے کیا جائے، یہ حکمت ہے، یہی حکمت کی بات ہے. اللہ نے خود فرمایا ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتیٰ خیرا کثیرا. پیچھے آیت گزر چکی ہے تیسرے بارے میں کہ جس کو حکمت دے دی گئی اسے بہت بڑا خیر دے دیا گیا، بہت بڑا خیر. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتیٰ خیرا کثیرا، سب سے بڑا خیر دے دیا گیا جس کو حکمت دے دیا. اور حکمت میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وصبر علی ما اصابک، جو تجھ کو پہنچے اس پر صبر کر لے. صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں، اور اللہ جدھر سے ہو جائیں ان کا غلبہ یقینی ہے. ان اللہ مع الصابرین. اس لیے صبر بہت اہم ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال تھے جن کو ہم مقاصد بیسط نبی کہہ سکتے ہیں. اب درمیان کا ٹکڑا آیا تھا یہ کہ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جہاں کتاب ہے، تعلیم کتاب ہے، تزکیہ ہے، حکمت ہے، سب چیزیں ہیں. یہ پورے کے پورے سے پہلے گمراہ تھے. آہستہ 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 جو نہ تھے اوروں کے ہادی سب کے ہادی بن گئے. وہ لوگ ہادی نہیں تھے، بھٹکے ہوئے لوگ تھے. قرآن خود کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پوری گمراہی میں تھے. شراب عام تھی، لوٹ مار عام تھا، کسی کا مال لینا جائز تھا، جو بڑا تھا چھوٹے پر ظلم کرتا تھا، عورتوں کو بکریوں کی طرح بیچنا خریدنا جائز تھا. صاحب اسلام نے دھیرے 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 تہذیب سکھائی ہے. آج جو لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ عورتوں کا حق نہیں دیا، اسلام سے زیادہ حق کس نے دیا؟ سوال یہ کرو کس نے دیا؟ کیا جن لوگوں نے کہا ہے کہ جب شوہر مر جائے تو بیوی جل کے مر جائے انہوں نے حق دیا ہے؟ جن کے پاس ستی کا قانون آج بھی موجود ہے، اگر شوہر مر گیا ہے تو بیوی چاہے جوان ہو اس کے ساتھ مر جائے، اس کے آپ جینے کا حق نہیں ہے. کیا انہوں نے دیا ہے؟ جن لوگوں نے عورتوں کو پردے سے نکال کے ننگا باہر کھا کر دیا ہے مردوں کے ساتھ، انہوں نے حق دیا ہے؟ کہ جن کے زمانے میں عورتوں کا سر بازار میں اغوا ہوتا ہے اور ان کی عزت و ناموس سے کھلواڑ کی جاتی ہے، انہوں نے حق دیا ہے؟ کس نے حق دیا ہے؟ سارے دنیا میں تحقیق کریں گے، تجزیہ کریں گے، ایمانداری کے ساتھ جائزہ لیں گے. اسلام سے پہلے بھی نہیں کسی نے دیا اور اسلام کے بعد بھی کوئی دے نہیں سکتا جو حق دیا اسلام نے. یہ سب کیا ہے؟ حکمت کی بات ہے. تو پوری قوم گمراہ تھی، اسلام کی بنا پر سب راہ راست پر آ گئے. اگر قوم گمراہی سے راہ راست پہ آنا چاہتی ہے تو 3 کام اپنائیے: تلاوت، تعلیم کتاب، تزکیہ قلب اور حکمت. ان کے بغیر قوم میں ہدایت نہیں آ سکتی ہے. آج افسوس یہ ہے ہم ہر کتاب پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے. تلاوت ہوتی ہے تو تعلیم کتاب پر توجہ نہیں ہوتی ہے.
اور تزکیہ جو کرنے والے لوگ ہیں وہ کتاب کے بغیر تزکیہ کرنا چاہتے ہیں, تلاوت کے بغیر تزکیہ کرنا چاہتے ہیں. اگر کتاب کے بغیر تزکیہ ہو سکتا تھا تو نبی پاک مکے میں 40 سال تک کیوں انتظار کرتے رہے کہ قرآن آئے گا تو تزکیہ شروع کریں گے؟ 40 سال سے مکے میں, یہ زمانہ 40 سال کم نہیں ہے, 40 سال بڑی عمر ہو جاتی ہے. لیکن تزکیہ آپ نے شروع کر کیا قرآن کے نازل ہونے کے بعد. اس سمجھ میں ہوا تزکیہ قرآن کے بغیر نہیں ہوتا, تلاوت کے بغیر نہیں ہوتا, تعلیم کتاب کے بغیر نہیں ہوتا. یہی وہ راز ہے, اگر سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ دل سے تمام قدرتیں نکل جائیں گی. اگلی آیت میں ایک اشکال کا جواب ہے. اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا. جب غزوہ احد میں صحابہ زخمی ہوئے تو کچھ لوگوں کو اشکال ہوا. کیا اشکال ہوا؟ ہم نبی کے ساتھ ہیں, نبی کے ساتھ اللہ ہیں, یعنی گویا ہمارے ساتھ بالواسطہ اللہ کے ساتھ موجود ہے, پھر یہ مصیبت کیوں آئی کہ آ گئے ہم؟ 70 آدمی ہمارے شہید کر دیے گئے. اور نبی پاک کا چہرہ لہو لہان ہو گیا, خوف کی کڑیاں گھس گئیں. آپ کو زخمی کیا گیا اور آپ نے کہا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون, میری قوم کی مغفرت فرما, یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے, جب پہچان لیں گے تو پتھر نہیں مار سکتے. تو صحابہ میں سے بعض کو اشکال یہ ہوا کہ ہم حق پر ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم دین کے خاطر لڑ رہے ہیں, کلمہ توحید کی خاطر لڑ رہے ہیں, پھر انا لکی ھذا, یہ کہاں سے آئی؟ انا ھذا, یہ آفت کہاں سے آئی؟ یہ اشکال ہے. اور یہ اشکال آج بھی کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ طالبان حق پر تھے پھر کیسے مار کھائے, فلاں صاحب مسلمان تھے حق پر تھے تو کیسے مار کھا گئے, اور فلاں جنگ میں مسلمان صحیح تھے تو کیسے کھا گئے. پورے سوالوں کا ایک ہی جواب یہاں مل جائے گا آپ کو, ہر مقام کا ایک ہی رخ ہے. پہلا تو ایک اشکال کا جواب دیا تحقیقی انداز پر, فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ, اوا کے معنی کیا, لما جب, اصابتکم پہنچی تم کو, مصیبت کوئی مصیبت, یعنی زخمی ہوئے جس کا میں نے ذکر کیا, سب مصیبت ہے. قد اصبتم مثلیھا, تحقیق تم نے بھی تو پہنچایا تھا اسی کا دگنا. غزوہ بدر میں تم نے ان کے 70 کو قتل کیا اور 70 کو قید کر لیا تھا, تم نے ان کو پہنچایا, انہوں نے تم کو پہنچایا. یعنی اس زمین پر اللہ کا عدل دیکھو, اس زمین پر اللہ کا انصاف دیکھو. یہ بھی لڑنے کو آئے ہیں اور یہ بھی لڑنے کو آئے ہیں. غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 قید کیے گئے, اور غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید کیے گئے. یہ کیا ہے؟ مثلیھا, تم نے بھی تو پہنچایا تھا ان کو زخم اسی کے برابر. یعنی اس زمین پر قانون یہ ہے, جو آدمی حق کی خاطر لڑتا ہے وہ کبھی مار نہیں کھائے گا, کبھی مقتول نہیں ہوگا, کبھی خون نہیں پائے گا, تو شہید کیسے ہوگا, غازی کیسے بنے گا؟ یہ اصول یہ ہے کہ کھانا کھائیں گے تو بھوک ختم ہوگی, اور پانی پیئیں گے تو پیاس ختم ہوگی, اور لڑیں گے تو لڑنے کے درمیان میں جو کچھ سامنے آئے گا اس کا اثر ظاہر ہوگا. اصول ہے, یعنی کہ دنیا دارالاسباب ہے, یہاں جیسا کریں گے ویسا ظاہر ہوگا. یعنی جب مرنے کو تیار ہیں آپ تو کبھی مریں گے کبھی ماریں گے. چنانچہ غزوہ بدر کے کچھ بعد, احد کے بعد, ابو سفیان جب گئے ملک حبشہ میں اور بادشاہ نے بلا کے پوچھا, کئی سوال کیا, اس میں سے ایک سوال یہ بھی, کیا کبھی تم سے جنگ ہوئی؟ ہاں ہوئی. کیا نتیجہ رہا؟ تو کہا ہمارا ان کے درمیان جو نتیجہ تھا وہ ڈول کی طرح تھا. ڈول کون سا ڈول؟ کنویں پر ایک چرخی لگی ہوتی ہے, اس میں رسی بندھی ہوتی ہے, اس میں 2 قسم کے ڈول ہوتے ہیں, ایک کھینچنے سے اوپر آتا ہے, ایک جاتا ہے نیچے. جب اس کو چھوڑتے ہیں تو پھر جو نیچے تھا وہ اوپر آتا ہے, جو اوپر تھا وہ نیچے جاتا ہے. تو کہا ہمارے پاس ڈول کی طرح حال ہے, یعنی بدر میں ان کو فتح ملی تھی اور بعد میں ہم کو فتح ملی. یہ بولنا چاہ رہے تھے سفیان. تو ضابطے کی تکمیل ہے, یہ اصول ہے. یہ قلتم انا ھذا, تم نے کہا یہ کہاں سے آفت آئی؟ قل, کہا دو جواب میں, ہوا من عند انفسکم, وہ آفت تمہارے اپنے پاس سے آئی. من عند انفسکم, وہ آفت خود تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے. کیا سب جواب ہے؟ عند مانے پاس, اور انفس نفس کی جمع ہے, تمہارے پاس سے آئی ہے, تمہارے پاس سے. کبھی ایسا ہوتا جواب کہتے ہیں ہوا من عند اللہ, کہا تو اللہ کے پاس سے آئی ہے, نہیں کہا, نہیں کہا. پیچھے گزر چکا ہے سورہ تیسرے بارے میں مریم کے حوالے میں, دروازہ بند ہے, حضرت زکریا باہر سے جب اندر آئے, دروازہ کھولا, مریم کے پاس دیکھا پھل رکھا ہوا ہے, پوچھا مریم انا لکی ھذا, یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو کیا جواب میں کہتی ہیں ہوا من عند اللہ, اللہ کے پاس سے آئے. دروازہ بند ہے تو اللہ کے پاس سے آئے, اور یہاں میدان کارزار میں اللہ کی خاطر تو کیا جواب ملتا ہے؟ تمہارے اپنے پاس کی مصیبت ہے, یہ آفت, یہ مصیبت تمہاری وجہ سے آئی. یہاں سے اچھی طرح سمجھ جاؤ, کوئی کرامت, کوئی معجزہ, کوئی استدراج جب ہوتا ہے ہوا من عند اللہ, اللہ کے پاس سے ہوتا ہے. اگر نبی کے ہاتھ ظاہر ہو تو معجزہ, اور ولی کے ہاتھ ظاہر ہو تو کرامت, اور کسی بے دین کے اور مشرک کے ہاتھ ظاہر ہو تو اس کا نام استدراج ہے. اور نبی کی نبوت سے پہلے ظاہر ہوا تو اس کو الہاس کرتے ہیں. لیکن اگر ایسا واقعہ پیش آیا میدان کارزار میں تمہارے گھر میں, تو کیا جواب ہے؟ ہوا من عند انفسکم, وہ تمہارے اپنے پاس سے ہے. اشارہ ہے کہ تم سے نبی نے کہا تھا یہاں سے نہیں ہٹنا. پیچھے جو درہ ہے کوہ وحد کے اندر دشمن یہاں سے آ سکتا ہے, یہاں سے تم نہیں ہٹنا, شکست ہو یا فتح, ہمیں پرندے بھی کھا جائیں تب بھی تم نہیں ہٹنا. لیکن 15 شہید ہو گئے, 35 وہاں سے ہٹ گئے, یہ ہٹ جانے کی بنا پر جو فتح تھی شکست میں تبدیل ہو گئی, ہوا من عند انفسکم, تمہارے پاس سے آئے. اور اس کی وضاحت سننا چاہتے ہیں کئی آیتوں میں. اللہ کا اعلان ہے, صریح اعلان ہے, بے شک سچ ہے کہ تم میں جو بھی مصیبت آفت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. 25واں پارہ سورہ شورى کے الفاظ بار بار سوچو, جب مصیبت آئے تو سوچو یہ میرے ہاتھوں کا کسب ہے. کوئی مصیبت آئی تو ہمارے نام اعمال کی وجہ سے آئی ہے. اعمال ما شامت اعمال ما, سورۃ نادر گرفت, ایک نادر گزرا ہے, اس نے بہت ظلم کیا, تو کیا جواب ہے اس کا؟ تمہارے اعمال اس شکل میں ظاہر ہوئے. آج سارا عالم پکارتا ہے فلاں نے فلاں جگہ ظلم کیا, فلاں نے فلاں جگہ ظلم کیا, ہر ایک ظالم کے ظلم کو گنواتا ہے. لیکن قرآن کا اصول یہ ہے تم اس قابل نہ ہوتے تو آفت نہیں آتی, تم اس قابل نہ ہوتے تو آفت نہیں آتی. ایک حدیث مجھے یاد آئی, کتاب الامارات کی, مشکات کے اندر موجود ہے. وہ روایت بار بار پڑھو, سوچو. مشکات نہیں ہے تو کہیں جا کر دیکھ لو, کتاب الامارات کی روایت ہے, ابو درداء اس کے راوی ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں, حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں انا ملک الملوک, انا ملک الملوک, میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. وقلوب الملوک فی بیدی, اور بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں. اقلب کیف اشاء, جس طرح میں چاہتا ہوں الٹتا ہوں, پلٹتا ہوں, پھرتا ہوں. آگے فرمایا لا تسبوا الدہر, زمانے کو برا بھلا مت کہو. انا الدہر, میں زمانہ ہوں. جب تم پر بادشاہ ظلم کریں تو بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں وقت ضائع مت کرو.
ان کے دل کو تم پر ظلم کرنے کے لیے سخت میں نے بنایا ہے. پہلے مجھے راضی کرو، یہ راضی ہو جائیں گے. مجھے راضی کرو، یہ راضی ہو جائیں گے. آج ہم ظلم کا شکوہ کرتے ہیں اور ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں. حقیقی مالک کو راضی کر لیے تو یہ بیچ کے سارے نمائندے خود ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ سب میں دل ہے اور دل رحمان کی 2 چٹکیوں کے درمیان میں. یہ جواب دیا. آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے. کبھی وہ اس پر قادر ہے کہ قلت کے باوجود تمہیں غلبہ دے، اور اس پر بھی قادر ہے کہ کثرت کے باوجود تم کو شکست دے دے. ہر شے پہ قادر. 313 تھے، قلت میں تھے، 313 غالب آئے. اور جب غزوہ حنین میں غرور آیا کہ آج کون ہرا سکتا ہمیں، تو قبیلے حوازن نے ایسے تیر برسائے کہ بھگدڑ مچ گئی، سوائے 12 آدمی کے کوئی بچانے میدان میں. بعد میں 12 ہیں، بعد میں 10 کے الفاظ ہیں، بعد میں اور کم ہیں. منتشر ہو گئے 12 کتنے میں سے؟ 10,000 میں سے. اور اللہ نے خود کہا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. اور حنین کے دن جب تم کو ذرا گھمنڈ آ گیا تھا کہ آج ہماری کثرت ہے، کون روکے گا ہمیں؟ تمہاری کثرت کام میں نہیں آئی، بھگدڑ مچ گئی، تم پھر دکھا کے بھاگ لیے. ثم ولیتم مدبرین. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے رسول پر سکینہ نازل فرمایا. آپ گھوڑے سے اتر پڑے اور خود کہا انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کے خاندان کا چشمہ چراغ ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. الی عباد اللہ، لوگ آؤ میری طرف. آپ آگے تھے، لوگ پیچھے تھے، اور آپ نے دکھایا وہاں جوہر. چراغ کس کو کہتے ہیں؟ تیروں کی برسات ہو رہی ہے، ترکش تیر نکلتے جا رہے ہیں. قبیلے حوازن اور ثقیف کے لوگ مشہور تھے تیر اندازی میں، ڈٹ گئے آپ. اور ابو طلحہ روکتے رہے. یہ سب کے سب نبی کے جانثار تھے. کیا ہوا؟ واضح کیا اللہ نے. کبھی تعداد زیادہ ہوئی تو شکست ہوئی، تعداد کم ہے تو فتح ہے. نہتھے ہیں، غالب ہیں، مسلح ہیں، چھین لیے گئے. اللہ اس پر قادر ہے، ہر شے پہ قادر ہے. غزوہ احزاب میں تو خالی ہواؤں سے کام چلا لیا، خالی ہوائیں بھیج دیا، سب کے خیمے الٹ گئے، سب چلے گئے. 1 مہینے کا محاصرہ ختم ہو گیا. تو اللہ ہر شے پہ قادر ہے. یہ قدرت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم سمجھتے نہیں کیسے قادر ہے ہر شے پہ. وہ ہر شے پہ قادر ہوتا تو ہم بیٹھے بیٹھے ہمیں کھانا مل جاتا، نوکری مل جاتی، حکومت مل جاتی. یہ دنیا دارالاسباب ہے. اللہ نے واضح کہا دیا ہے کہ تم صبر کو اختیار کرو. اگرچہ مسبب الاسباب میں ہوں، لیکن صبر تم کو طے کرنا پڑے گا. بیت اللہ سے نکل کر بیت المقدس تک جبریل اڑا کر بھی جا سکتے تھے، لیکن براق لایا گیا. کیوں لایا گیا براق؟ یہ سبب ہے، براق پر بیٹھنا. تو اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اسباب کے بغیر نہیں. ہر شے پہ قادر ہے. اب اس کا جواب، جب مٹبھیڑ ہوئی 2 فوجوں کی، مٹبھیڑ ہوئی، ٹکراؤ ہوا، تو جو تم کو مصیبت پہنچی ہے یہ سب اللہ کے حکم سے پہنچی ہے. سن رہے ہیں جملہ؟ وما اصابکم، اور جو تم کو پہنچا یوم التقى الجمعان، جس دن مٹبھیڑ ہوئی دونوں جماعتوں کی، فباذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے سب پہنچا. زخم، خون ٹپکا، سب اللہ کے حکم سے. اور ایک مقصد تھا ولیعلم المؤمنین، تاکہ اللہ ظاہر طور پر جان لے کہ مومنین کون ہیں، منافقین کون ہیں. ولیعلم المؤمنین، سب کہتے ہیں ہم مومن، لیکن کھڑا دیکھنا ہے تو کہاں دیکھنا ہے ان کو؟ کسوٹی کہاں ہے؟ میدان کاذار ہے. یہاں ٹھہرتا کہ بھاگ جاتا؟ میدان کاذار سے بھاگنا ایمان کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اگر مر گیا تو شہید اور بچ گیا تو غازی، مال غنیمت سے مالا مال، دونوں حال میں دستیاب ہے. جب تو بھاگنا کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہا ولیعلم المؤمنین، تاکہ اللہ جان لے مومنین کو. ولیعلم الذین نافقوا، اور تاکہ اللہ جان لے کہ منافق کون ہیں. ایک اشکال یہاں علم میں ہوتا ہے کہ اللہ کو سب پہلے سے معلوم. اللہ کو جاننے کا مطلب کیا؟ اللہ کو جانتا ہی ہے پہلے سے. یہاں لکھتے ہیں علم ظہور. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ منافق ہے، لیکن اس کا نفاق ظاہر کرنا ہے تو کیسے کرنا؟ یہی شکل ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ مومن ہے، اس کا ایمان ظاہر کرنا ہے تو کیسے کرنا؟ یہی کسوٹی ہے. لا میدان کاذار میں جو آدمی کھیل رہا ہے اپنی جان پر، بس یہ مومن ہے، اور جو بھاگ گیا نکل کے منافق ہے. وقیل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله اب ادفعوا، یہ دیکھو منافقوں کی آواز سنو. وقیل لهم، اور جب ان سے کہا گیا تعالوا، آ جاؤ، قاتلوا، تم بھی لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اچھا نہیں لڑتے تو کم سے کم کھڑے رہو، بھیڑ دکھائی دے، بہت تعداد ہے، کثرت دکھائی دے ہماری. اب ادفعوا، یا دفاع کرو، ڈیفنس کرو، کم سے کم لڑو مت. اقدام نہیں کر سکتے، آگے بڑھ کے نہیں کر سکتے. لشکر کے 5 جز ہوتے ہیں. جو سامنے ہوتا ہے وہ مقدمہ، دائیں طرف میمنہ، اور بائیں طرف میسرہ، اور بیچ میں قلب، اور پیچھے ساقہ. تو قلب میں نہیں آتے، مقدمہ میں نہیں آتے، کم سے کم ساقہ میں پیچھے کھڑے ہو جاؤ، دکھائی دے گا ہاں بہت لوگ ہیں. کثرت تعداد سے عددی قوت کا مظاہرہ کرو. اب ادفعوا، ڈیفنس میں کم سے کم آ جاؤ. تو یہ منافقین کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا، کہتے ہیں لو نعلم قتالا، اگر ہم قتال جانتے، ہم کو لڑنا آتا، کشتی مارنے کا ڈھنگ ہوتا، لاتبعناکم، تو ہم ضرور تمہاری اتباع کر لیتے، مگر ہم تو اناری ہیں، ہم لڑ نہیں سکتے. ایسا معلوم ہوتا ہے بقیہ سب لوگ ٹریننگ کر کے آئے تھے، تربیت یافتہ ہو کے آئے تھے. ایسا نہیں ہے، یہ نفاق کی وجہ سے، صرف نفاق کی وجہ سے اللہ نے ان کے پول کو کھولتے ہوئے واضح کر دیا ہے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. جب انہوں نے یہ جملہ کہا تھا تو اس جملے کے وقت میں اس دن یہ کفر سے زیادہ قریب تھے بمقابلہ ایمان کے. بیچ میں فرق کرنے والی شے نماز ہے. یعنی 3 چیزیں ہیں، ایمان اور کفر، بیچ میں نماز ہے. یہ نماز گر گئی تو یہ ایمان کفر سے مل گیا حدیث پر. اور یہی مضمون آیا ہے سورہ روم کے اندر، منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف، نماز قائم کرو اور مت ہو جاؤ مشرکین میں سے. تو معلوم کیا ہوا؟ 2 چیزیں، کبھی آدمی کفر سے قریب ہوتا اور کبھی ایمان سے قریب ہوتا. نماز پڑھتا ہے پابندی سے تو ایمان سے قریب ہے، اور نماز چھوڑتا ہے پابندی سے تو بولو بھائی سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے تو ایمان سے قریب، اور نماز چھوڑ رہا ہے پابندی سے تو کفر سے قریب. اللہ فرماتے ہیں ہم وہ لوگ للکفری، کفر کے، یومئذ اس دن، اقرب زیادہ قریب تھے، منہم ان کے، للایمان ایمان کے مقابلے میں. جب جملہ زبان سے نکلتا تھا کہ ہم کو لڑنا آتا تو ہم لڑتے تھے، ہم کو تو لڑنا آتا نہیں. جب زبان سے جملہ نکلا ہے تو اس وقت وہ ایمان سے قریب نہیں تھے، کفر سے قریب تھے. اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پہلے زمانے کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بخاری میں روایت ہے کہ بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، بنی اسرائیل سے پہلے کی. ایک صاحب نکلے اور وہ قتل میں ماہر تھے، 99 قتل کر چکے تھے. ان کو احساس ہوا میں اتنے انسانوں کو مار چکا ہوں، میرے پاس پاپی ہوں، میری مغفرت، میری نجات، میرے واسطے کچھ فیصلہ کیا؟ میں تو مجرم ہی مجرم.
ایک صاحب کے پاس گئے, انہوں نے کہا کچھ ہے میرے واسطے دروازہ, بیچارے آدھے پکے آدھے کچے تھے وہ, انہوں نے غصے میں بول دیا ہاں تیرے واسطے کیا ہے, تو ایسا اور ویسا. اسی واسطے کہتے ہیں کچا آدمی رہے تو فتوا نہ دیا کرے, کچے آدمی کو بولنے کا نہیں, بھڑکا دیتے کہ قادیانی آیا بحث کیا ہار گئے تو ہو گئے, تو فائدہ کیا ہوا. اس سے اچھا یہ ہے کہ بولو بھائی ہم عالم نہیں ہیں, ہمارا یہ کام نہیں ہے, آپ اپنے عالم سے پوچھ لو یا ہمارے عالم سے پوچھو, تو کیا ہوگا, اب انہیں شکار ہو جائے گا. عالم کے پاس گیا تو گھر جاتا, تو جو کام عالم کا ہے وہ غیر عالم کیے گا تو خود شکار بن جائے گا. شکار کرنے کو آئے شکار ہو کے چلے, خود بگڑ جاتے چلے. تو بحث نہیں کر لینا, بحث کرنا علم کے بغیر یہ گمراہی ہے. علم ہے تب بحث کی جاتی ہے, بحث کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جدال کے لیے حکمت چاہیے, علم چاہیے, طریقہ چاہیے اس کا, تو ہر شخص بحث نہیں کر سکتا. کیا ہوا, اس نے کہا دیا تم تو 199 کے قاتل ہو, تمہارے واسطے کیا نجات ہوگی. اس نے کہا جب مجھے جہنم میں ہی جانا ہے تو تجھ کو چھوڑ کے دوں میں, 100 پورا کر دیا, 100 گن لیا. اس کے بعد خیال ہوا, وہی خیال پھر آیا کہ کوئی شکل نکالو نجات کے واسطے. کسی نے کہا بھائی وہ مولوی صاحب وہاں رہتے ہیں, بیچارے نرم دل ہیں, ہر ایک کا خیال کرتے ہیں, شاید کوئی شکل نکلتی ہو تو ان کے پاس رہ جاؤ. بیچارہ نکلا وہاں سے, لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ٹھوکر لگی, گر گیا اور مر گیا, وہاں تک نہیں پہنچا. بخاری میں یہ واقعہ درج ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بہت پہلے کا واقعہ. پھر کیا ہوا, فرشتہ روح قبض کر کے چلا گیا. اب دونوں فرشتے آئے, رحمت کے فرشتے بھی اور عذاب کے فرشتے بھی. عذاب والے فرشتے کہتے ہیں یہ تو 100 کا قاتل ہے, جہنم میں لے جاؤں گا, اور رحمت کے فرشتے کہتے ہیں یہ توبہ کرنے کی خاطر جا رہا تھا, رحمت کا حقدار ہے, میں رحمت میں لے کر جاؤں گا. دونوں فرشتوں میں مزاحمت ہوئی, اللہ کے پاس مقدمہ لیا, اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ دیکھو جہاں سے چلا تھا اور جہاں جا رہا تھا اور جہاں گرا ہے, ناپ کر دیکھ لو گرنے سے پہلے کی زمین زیادہ ہے یا گرنے کے بعد کی زیادہ ہے. اگر رحمت سے قریب گرا ہے تو رحمت میں لے جاؤ, اور عذاب سے قریب ہے یعنی کہ توبہ جہاں سے کرنے کو نکلا تھا وہاں سے اور جہاں گرا ہے یہ بیچ کا حصہ زیادہ ہے تو گویا عذاب کی طرف لے جاؤ. ناپ کر دیکھا گیا تو رحمت کی طرف زیادہ حصہ جا چکا تھا, یعنی توبہ کے مقام تک پہنچنے میں کچھ ہی کسر باقی تھی, اس لیے وہ فرشتہ رحمت کی طرف لے کے چلا گیا. تو توبہ ایسی شے, ایمان ایسی شے, یہ ہے قرب اور بوجھ کا فیصلہ. ذرا سا آگے بڑھا تھا, گرنے کے بعد گھسٹتے ہوئے جو آگے بڑھ گیا تھا, یہ حصہ کام میں آ گیا اس کے. تو آج ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے, نفاق دل سے نکال کر توحید لانے کی ضرورت ہے. ہماری زندگی اگر فرض کرو 70 سال کی ہے تو 50 سال جا چکے ہیں, کل 20 سال باقی ہیں, انہیں میں کچھ کر لینے کی بات ہے. تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا لڑنا آتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ ہو جاتے, اس جملہ کے وقت میں وہ ایمان سے قریب نہیں تھے, کفر سے قریب تھے. نزاکت دیکھو, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کافر تھے, حالانکہ منافق کفر میں شدید ہوتا ہے. کافر تو جہنم میں جائے گا اور منافق فی الدرک الاسفل, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے نچلے حصے میں جائے گا. لیکن اللہ نے اس کے ظاہری کلمہ پڑھنے کو, ظاہری نمازوں میں آنے کو, ظاہری اسلام والوں کے ساتھ رہنے کو اتنا لحاظ کیا کہ اس کو کافر نہیں کہا دیا. یوں کہا دیا جس دن جملہ اس نے کہا تھا وہ کفر سے زیادہ قریب تھا ایمان کے مقابلے میں. نزاکت دیکھو, ظاہری نماز ظاہر والوں کے ساتھ وضاقتہ کی وجہ سے اسے کافر نہیں کہا دیا. ظاہر داری کا اتنا لحاظ کیا اللہ نے. اور ہم ہیں کہ کہتے ہیں ظاہر داری سے کیا ہوتا ہے, ہمارا دل سب کچھ ہے, اوپر سے ہم کیسے بھی رہیں سب اندر سے. ظاہر داری کا اتنا لحاظ ہوتا ہے کہ یہ منافقین جو جہنم کے نچلے حصے کے حقدار ہیں ایمان والوں کے ساتھ ہیں, ظاہری مشابہت ہے, تو اللہ انہیں کافر نہیں کہا دے رہے ہیں, کیوں کہتے ہیں کفر سے قریب تھے بمقابلہ ایمان کے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, اللہ اکبر, دلوں کا حال ظاہر کیا اللہ نے. یقولون کہہ رہے ہیں وہ بافواہہم, فہم کی جمع ہے, اپنے منہ سے, ما لیس فی قلوبہم, وہ باتیں جو نہیں ہیں ان کے دل میں, یعنی دل میں جو ہے وہ زبان پہ نہیں ہے, جو زبان پہ ہے وہ دل میں نہیں ہے. یہ کیا ہے, نفاق ہے. اسے کیا معلوم ہوا, اس پہلے بھی نے کہا تھا جس کی زبان جس کے قلب کی ترجمان نہیں ہے وہ سمجھ لو نفاق سے قریب جا رہا ہے. اسی آیت پہ کہا تھا میں, جو اپنے منہ سے وہ کہہ رہے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہے, لیکن واللہ اعلم بما یکتمون, اللہ خوب جانتا ہے, سب سے زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں. جو دل میں چھپا رہے ہیں وہ اللہ نے کھول دیا. اس سے معلوم یہ ہوا چھپانے سے عوام میں چھپ جائے گا, اللہ کے پاس نہیں چھپے گا. ہاں, دل ہی دل میں ندامت ہو, دل ہی دل میں توبہ ہو, تو اللہ تعالیٰ دلوں کی توبہ پر فیصلے بدل دیتے. کئی واقعات ملیں گے آپ کو کہ دل کی توبہ پر فیصلے بدل جاتے ہیں. دل کو درست کرو, دل کی اصلاح کرو. ایک واقعہ لکھا ہے امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر, سورہ فاتحہ میں الحمد کی تشریح کرتے ہوئے, اور شاید میں نے سورہ فاتحہ کی قسم جمع کیا اس کو, بڑا میٹھا واقعہ ہے وہ, بہت مزیدار. لکھا ہے کہ ایک بادشاہ شکار کرتے کرتے جنگل میں چلا گیا, ایک باغیچے میں پہنچا, تھکا ہوا ہارا ہوا پہنچا, دیکھا تو انار کا باغ ہے. خواہش کیا کہ ذرا ایک گلاس انار کا شربت پلا دے, گزرا طبیعت بحال ہو جائے. اس نے ایک انار توڑا, نچوڑا, تیار کیا, شربت گلاس پیش کر دیا. بادشاہ نے پیا, کہا اس تھکن پہ اتنا مشروب مزیدار لگا اس کو, اس کے اندر سے آواز آئی, میاں تو بادشاہ ہو کے اسے محروم رہتا ہے, قبضہ کر لینا اس کے اوپر, تو بادشاہ ہے اور تو اس سے محروم ہے, یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں. اچھا, دل میں فیصلہ ہو گیا, زبان سے کچھ نہیں کہا, اسے خبر نہیں کہ یہ بادشاہ ہے, ایک عام آدمی سمجھا اس نے. دل میں ارادہ آیا, ٹھیک ہے, جب پہنچوں گا تو لوگوں کو بھیج کے قبضہ کر لوں گا, یہ تو میرے علاقے باغ ہے. اس کے بعد خیال ہوا کہ چلو واپس چلنا چاہیے. کہا چلتے چلاتے ایک گلاس اور پلا دے. اس نے جا کے توڑا, نچوڑا, لا کے پیش کیا, اس کا مزہ ہی نہیں. بادشاہ پی رہا ہے تو بولتا ہے میاں تم نے درخت بدل دیا, شاید دوسرا لیا ہے کھٹا والا. کہا میں نے درخت نہیں بدلا میاں, میں نے شاخ تک نہیں بدلا, اسی شاخ کا توڑ کے لایا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ اس سلطنت کے بادشاہ کی نیت بدل چکی ہے, اور اس کی نیت کا اثر ان تمام سمراٹ میں پڑ چکا ہے. بادشاہ کو احساس ہوا کہ بادشاہ تو میں ہی ہوں, اور واقعی نیت خراب ہو گئی تھی. اگر یہ پھل میں مٹھاس اور کھٹاس نیتوں سے آتی ہے تو چلو چکر کے دیکھ لیتے ہیں. اس نے جب کا جب توبہ کیا اپنے قلب کی گہرائیوں سے کہ میں باز آیا, اپنی حرکت توبہ کر لیا, اور پھر ایک گلاس مانگا. اس نے پھر پیش کیا. لکھا ہے امام تفسیر کبیر نے لکھا ہے امام راضی نے کہ پہلے سے زیادہ شیریں مزہ اس کو لگا. کیا ہوا, نیت المومن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. تو نیت اچھی کر لو تو انشاءاللہ سارے عمل اچھے ہو جائیں گے. تو اس آیت میں واضح کیا اللہ نے, واللہ اعلم بما یکتمون, اللہ خوب جانتے ہیں جو چھپاتے ہیں, ظاہر کر دیتے ہیں. تو قلب میں ہمارے ہے, ہم سمجھتے ہیں ہمارا دل ہے, ہم اس کے ٹھیکیدار ہیں. نہیں, اس قلب میں جو خیال آتا ہے, جو وسوسہ آتا ہے, اللہ کو معلوم ہے. اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ
وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم خوب جانتے ہیں جو اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے. سورہ قاف کی آیت ہے 26واں پارہ. اور اگر کسی کو شک ہے کہ دل تو یہاں محفوظ ہے، تو آسمان پہ عرش اعظم پہ کیسے معلوم؟ آج سوال کیا تھا صاحب کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے کہ ہر جگہ ہے؟ یہ عقیدے کا حال ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے عقیدہ کس چیز کا نام ہے. بس خالی کماؤ کھاؤ، بس کماؤ کھاؤ، بہترین کماؤ بہترین کماؤ، یہ پتہ نہیں. تو دل میں خیال گزر جاتا ہے اللہ عرش پہ ہے تو ہر جگہ کیسے ہیں، ہر جگہ ہے تو عرش پہ کیسے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارا جسم ہے لوتھڑا گوشت پوشت کا، ایسا وہاں بھی ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے منزہ ہے، صفات اس کے سن لو. اللہ جسم سے پاک ہے. ایسا نہیں ہے کہ نیچے ہے تو اوپر نہیں، اوپر ہے تو نیچے نہیں، یہاں ہے تو وہاں نہیں، وہاں ہے تو یہاں نہیں. اللہ ہر چیز میں یہاں ہے، ہر چیز میں آیا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، ہر جگہ وہ ہے. تو دل میں آدمی سوچتا ہے کہ دل ہمارے پاس ہے، اللہ کو کیسے معلوم؟ سورہ ملک میں اللہ نے کہا ہے الا یعلم من خلق. کیا اسی کو خبر نہیں جس نے بنا دیا اس دل کو؟ اس کی دھڑکن چلتی ہے اس کے حکم سے، اسی کو خبر نہیں؟ جب اس کو خبر ہے تو اس کے حکم کے خلاف چلتے ہوئے کب تک چلیں گے؟ دل بند کر دے گا. کیا کریں گے ہم؟ اس دل کے چلنے کی ایک مہلت ہے، ایک مدت ہے. تو اللہ جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا. جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے اور بیٹھ رہے. کہاں بیٹھ رہے؟ جنگ میں جانے سے بیٹھ رہے، نہیں گئے جنگ میں، واپس آ گئے. اور کیا کہنے لگے بھائیوں سے اپنے؟ لو اطاعونا ما قتلوا. اگر ہماری اطاعت کر لیتے تو مارے جاتے نہیں، سب بچ جاتے. ہماری بات نہیں مان کر گئے، اطاعت نہیں کیا، اس لیے مارے گئے. اس کا جواب صاف اور صریح دیا اللہ نے. قل کہہ دو فدرؤوا عن انفسکم الموت. اپنے آپ سے دفاع کر کے روک لو موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی جو بھی یہ کہہ دے اللہ کے راستے میں اگر نہ گئے ہوتے تو نہ مرتے، وہاں نہ گئے ہوتے تو موت نہ آتی. مجھے ایسا خیال ہوتا ہے کہ موت وقت سے پہلے آ گئی، وہاں نہیں گئے ہوتے تو نہیں مرتے، مطلب پہلے مر گئے. وہ نہ کھاتے تو یہ نہ ہوتا. یہ لفظ لو شیطان کا لفظ ہے. جیسا ہوا ویسا ہی لکھا تھا، ویسا بہرحال ہوتا. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ نے لکھا ہے ایسا ہی ہوگا. مومن کبھی نہیں سوچتا ماضی پہ، نہیں سوچتا آئندہ پہ سوچنے کا حکم ہے. اور اس کے بعد ایک نصیحت دیا. نصیحت کیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ شہید ہو گئے، تم سمجھتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، گھاٹے میں ہو گیا سودا. تمہارا گمان یہ ہے کہ زندہ ہوتے تو بہتر تھا، مر گئے تو برا ہو گیا. یہ تم سوچ رہے ہیں. تمہارے خیال سے یہ خیال الگ ہے. دیکھو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. یہ آیت بہت عام ہے اس لیے کہ لوگوں میں مشہور بہت ہے، لیکن سمجھتے نہیں لوگ، اس کو کم سمجھتے. اور مت گمان کرو ان کو جو شہید کیے گئے اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہیں. جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، ان کے بارے میں یہ گمان مت کرو کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں. عند ربہم، اپنے رب کے پاس. یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں. یہ ترجمہ لفظی کیا میں نے اس واسطے. اس آیت میں بہت زیادہ کلام ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بظاہر آنکھیں تو یہ بولتی ہیں کہ قتل کیا گیا، گردن کٹی، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو گمان بھی مت کرو کہ قتل کیے گئے. ہم تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ ہمارا ہے. شہید کیے گئے، کٹ گئی گردن، جان نکل گئی، تن سے سب جدا ہو گیا، ہم تو مشاہدہ کرتے ہیں. اور آپ کا ارشاد عالی ہے کہ گمان بھی مت کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم تو دکھ دے رہے ہیں کہ وہ زندہ نہیں ہے. ہماری آنکھیں بولتی ہیں وہ تو مر چکا، اور ہمارے لیے سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ ہماری آنکھیں. ہم آنکھوں پر یقین کرتے. لیکن مومن کا عقیدہ یہ ہے آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، اور زبان غلط بول سکتی ہے، اور کان غلط سن سکتا ہے، لیکن اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کی خبر غلط نہیں ہو سکتی. یہ مومن کا عقیدہ ہوتا ہے. یہاں دیکھو ایک آدمی اللہ کے راستے میں گردن مار دی گئی، آنکھیں کیا بولتی ہیں؟ گردن کٹ رہی ہے، روح نکل گئی، اب یہ مردہ ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں گمان بھی مت کرو کہ وہ مردہ ہے، وہ تو زندہ ہے. کیا کریں گے اس کو؟ آپ کس طرح سمجھیں گے اس کو؟ اس آیت کو اگر سمجھ جائیں تو بہت بڑا راز سمجھ میں آ جائے، دنیا میں آنے کا مطلب سمجھ میں آ جائے، مقصد حیات کا متعین کرنا آسان ہو جائے. مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہی نہیں. اب دیکھیے ہر سال ہمیشہ ان آیتوں کو آپ سنتے ہیں محرم کے موقع پر، پھر لوگ ماتم کرتے ہیں. کیا ہے بھائی ماتم کس چیز کا؟ روئیں وہ جو ہم منکر حیات شہداء کے. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم تو زندہ مانتے، ہم تو اپنے سے بہتر مانتے، ہماری زندگی سے ان کی زندگی اعلیٰ مانتے. ہم کیوں ماتم کریں؟ ہم تو ان پر خوش ہیں اور وہ ہم پر خوش ہیں. اگلی آیت آ رہی ہے کہ وہ خوش ہیں اپنی شہادت پر، وہ شہید ہو کر شہادت پر خوش ہیں، اور تم ان کی شہادت پر ماتم کرتے بیٹھے ہیں. پھر کہتے ہیں ہم صاحب ایمان ہیں. ہمارا ایمان قرآن پہ ہے. قرآن کریم کے الفاظ نوٹ کرو. گمان مت کرو ان کے بارے میں جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے حیات برزخی. برزخ کسے کہتے ہیں؟ جنت اور جہنم سے پہلے، محشر میں اٹھائے جانے سے پہلے، اور اس دنیا سے منتقل ہونے کے بعد جو بیچ کا زمانہ ہے اس کو ہم برزخ کہتے ہیں. چاہے آدمی قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، مٹی میں ملا دیا جائے، مچھلیوں کو کھلا دیا جائے، کتے نچوڑ کے کھا جائیں، کسی بھی شکل میں فنا کر دیا جائے، یہاں تک کہ اس کو جلا کر پیس کر راکھ بنا کر اڑا دیا جائے، کسی حال میں کر دیا جائے، ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ برزخ میں ہے. اس بدن سے اس کی روح کا تعلق ایسا ہے، سورج بہت دور ہے لیکن آئینے میں اتر جاتا ہے. آئینے کو دیکھو تو آپ کی آنکھیں ٹھہرتی نہیں ہیں، حالانکہ سورج یہاں نہیں آیا، سورج وہی ہے. اتنی دوری کے باوجود آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ آئینے کو دیکھ سکیں، ٹھہرتی نہیں نگاہ، تو سورج آئینے میں نہیں آیا. ایسے ہی ان کی روح علیین میں سجین میں ہوتی ہے، لیکن جیسے آئینے میں سورج کا عکس آ جاتا ہے ایسے ہی جسم میں ان روحوں کا عکس آتا ہے عام لوگوں کے واسطے. لیکن یہ حیات جو شہداء کی ہے یہ ایسی نہیں ہے. کیوں؟ یہ حیات تو سب کو حاصل ہے. ایک کافر کو بھی حیات حاصل ہے عذاب بھگتنے کے لیے، اور ایک مومن کو حاصل ہے اپنے قبر میں سوال جواب کرنے کے لیے. جب بھی آدمی جاتا ہے قبر میں فرشتے آتے ہیں اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، سوال ہوتا ہے من ربک کا. تو سوال کس سے ہوگا؟ جو بولنے کے لائق ہوگا، جو کہے ربی اللہ. اور جو بولنے کے لائق ہی نہیں ہو سوال کیا ہوگا اسے؟ تو قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک کا، اور ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کیا ہے، وما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تمہارا کیا خیال ہے اس رسول کے بارے میں جو بھیجا گیا تمہارے پاس. یہ 3 سوال ہوتے ہیں ہر ایک سے.
مومن کہتا ہے ربی اللہ دین اسلام ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کافر کہتا ہے ہاں لا ادری، ہاں لا ادری. تو معلوم کیا ہوا؟ یہ حیات دونوں کو حاصل ہے. کافر کو حاصل ہے ہاں لا ادری بولنے کے لیے، اور مومن کو حاصل ہے ربی اللہ کہنے کے لیے. دونوں کو حیات حاصل ہے. اس کے آگے اگر کافر اپنے کفر کی وجہ سے سزا کا حقدار ہے تو سزا دی جائے گی، اور مومن اپنے ایمان کی بنا پر راحت کا حقدار ہے تو اس کو راحت پہنچائی جائے گی. افرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ، جنت کا لباس، جنت کی غذائیں حاصل کی جائیں گی اس کے لیے. تو یہ حیات تو عام لوگوں کو بہتر ہے. حیات شہداء ان سے اعلیٰ تر ہے، ان سے اعلیٰ تر ہے. اس کا فرق کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہر ایک کے بارے میں یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، سوال جواب ہوگا، سنتے ہیں بولتے ہیں، اتنی تو ہے. لیکن یہاں کیا ہے؟ عند ربہم یرزقون، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. اور رزق دیے جانے کا مطلب یہ ہے، رزق میں کپڑا بھی آتا ہے، اس انکار نہیں مجھے، لیکن رزق کا اصل جو اطلاق ہوتا ہے وہ غذا پہ ہوتا ہے. جب دال چلتی ہے تو رزق کا استعمال ہوتا ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ ان کو رزق ملتا ہے، یہ رزق کھاتے ہیں، غذائیں استعمال کرتے ہیں. چنانچہ اسی آیت میں لکھا ہوا ہے جتنے بھی شہداء ہیں ان کی روحوں کو سب پرندوں کے پورٹوں میں رکھ کر عرش رحمان کے نیچے معلق انجیلوں میں رکھا جاتا ہے. وہاں رہتے ہیں، بسیرا ہوتا ہے ان کا، اور جنت میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں اور کھاتے ہیں اور پیتے ہیں. بڑی عیش زندگی گزارتے. ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم تو اتنے مزے میں ہیں اور ہمارے دنیا میں رہنے والے لوگ سینہ ٹھوک رہے ہیں، ہائے مر گئے، چلے گئے بیچارے. وہ تو رو رہے ہیں ہماری خاطر اور ہم یہاں کچھ اور مگن ہیں. کیا کوئی شکل ہے کہ ہماری بات وہاں تک پہنچ جائے تاکہ بجائے ماتم کرنے کے سینہ ٹھوک کے وہ بھی آ جائیں لڑنے کو؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کا انتظام ہم کیے دیتے ہیں. اگلی دو آیتیں اسی بات نازل ہوئی. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہیں اس چیز سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا اپنا فضل، خوش ہیں وہ. تو شہداء جن پہ ہم ماتم کرتے ہیں وہ شہداء خوش ہیں دیے ہوئے سے جو اللہ کا فضل ان کو ملتا ہے. یہاں روک کر مسند امام احمد کی روایت نقل کر دوں کہ یہ تو عام حالت برزخی کا تذکرہ ہوا، شہداء کا تذکرہ ہوا. سید الانبیاء کا تذکرہ ہے، سید الانبیاء کا لکھا ہے جب کبھی کوئی بندہ السلام علیکم یا رسول اللہ آپ کے پاس کھڑا ہو کر کہتا ہے یا دور سے فرشتوں کے طفیل بھیجتا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. رد اللہ روحی، اللہ میری روح کو مجھ پہ لوٹا دیتے ہیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں. اور لکھا ہے رحمت کے خزانے میں، کتاب کا نام ہے رحمت کے خزانے، امداد اللہ کا ترجمہ ہے، المتر الرابع عربی کتاب ہے، 7ویں صدی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. جب سے دنیا سے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے لے کر ہمیشہ کوئی نہ کوئی بندہ آپ پر سلام اور درود پڑھتا ہی رہتا ہے. تو گویا ہمیشہ آپ جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے آپ کی روح کو اللہ نے منتقل کیا ہے تاکہ آپ جواب دیتے رہیں. اسی لیے بڑے ادب کے ساتھ جواب دینے کا حکم ہے. اس کلام کو اتنا ہی سمجھو، اس پر اور زیادہ تفصیل کی ضرورت اگر ہے تو کتاب اور روح پڑھو. شہداء کرام کی اس روح کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس سے نہیں خوش ہوتے کہ اچھا ہوا ہم آ گئے، بلکہ لکھا ہے ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ فلاں آدمی بھی شہید ہو کے آنے والا ہے تو وہ خوش ہوتے. ایسا خوش ہوتے جیسے آپ گھر میں خط آتا تو خوش ہوتے اچھا فلاں صاحب آنے والے ہیں، یا بیوی خوش ہوتی ہے کہ شوہر صاحب آنے والے ہیں. ایسے وہ لوگ خوش ہوتے کہ اچھا فلاں آنے والے، فلاں آنے والے، فلاں آنے والے. کوئی مردہ آیا اس کی روح سے پوچھتے ہیں فلاں صاحب کہاں کا تو پہلے انتقال ہو گیا، کہاں پر یہاں تو نہیں آئے، تو رونا شروع کرتا اچھا شاید کہ وہ چلے گئے سجین میں، ادھر نہیں آئے ادھر چلے گئے. شاید دو ہی راستہ ہے مرنے کے بعد، 3 راستہ نہیں ہے. یا تو روح علیین میں جائے گی اگر اچھی ہے، یا تو پھر سجین میں جائے گی اگر بری ہے. تیسرا کوئی مقام نہیں ہے، نوٹ کر لو. اس لیے جیسا جانا چاہتے ہو ویسا انتظام کر لو، جدھر کا رخ ہے ادھر کا انتظام کرو. لکھا ہوا کیا ہے وہ تو اللہ کو معلوم، جتنا اختیار دیا اللہ نے اتنا کوشش کر لو. دیکھو جملہ اگلا، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم. استبشار کے معنی خوشیاں حاصل کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ابھی نہیں لاحق ہوئے ان کو ان کے پیچھے والوں میں سے، یعنی جو ابھی آئے نہیں شہید ہو کر آنے والے ہیں ان کی آمد پر خوش ہوتے ہیں. یستبشرون، یہ آیت نمبر 170 ہے، یہ بہت اہم ہے اس مضمون پر. ابھی جو آئے نہیں ہیں ان کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں. یہ کیا خوشیاں مناتے ہیں؟ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ کہ کوئی خوف نہیں ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آ جاؤ شہادت لے کر آ جاؤ. آگے فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، خوشیاں حاصل کرتے ہیں وہ اللہ کی نعمت سے اور اللہ کے فضل سے. وان اللہ لا یضيع اجر المؤمنین، اور بے شک اللہ ضائع نہیں کرتے اجر ایمان والوں کا. ایمان والوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتے. جب ایمان والوں کا اجر کوئی ضائع نہیں کرتے تو جو مومن اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے اس کا اجر ضائع کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اشارہ ملتا. اب یہاں سے ایک واقعہ بیان کیا ہے حمراء الاسد کا، لیکن رکوع پورا ہو گیا ہے، یہاں سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ ان آیتوں کو آئندہ ہفتے میں رکھیں گے. آپ حضرات دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہے عمل کرنا آسان فرمائے.